السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم الحمدللہ اب لائیو ہیں، احباب یوٹیوب پہ لائیو ہمیں دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں ہمارے اس میٹنگ روم میں صرف 2 لوگ ہوں گے، شعیب بھائی اور بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ نور پوری۔ تو بات کا آغاز کرتے ہیں۔ آواز تھوڑی سی ریفلیکٹ ہو رہی ہے، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ ٹھیک چلے گی۔ السلام علیکم، میری آواز ریفلیکٹ ہو رہی ہے آپ کے پاس؟ نہیں، میری اپنی بھی ریفلیکٹ ہو رہی ہے، آپ کی تو شاید آپ کے پاس ہوگی، لیکن میں اس کو یہاں سے دیکھ لیتا ہوں انشاءاللہ۔ چلیں جی، ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کی یہ جو ہماری گفتگو ہے، یہ خلافت و ملوکیت جو مودودی صاحب کی کتاب ہے اس پر ہونا طے ہوئی تھی۔ ہمارا شعیب بھائی، اگر کوئی چیز آپ کے مائنڈ میں ہے تو وہ اس کو ابھی ڈسکس کر لیں، اگر کوئی کرنی ہے۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم ابو یحییٰ نور پوری صاحب کے ممنون ہیں، مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی اور ہم جیسے ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ اپنے سامنے بیٹھنے کی جگہ دیں۔ آپ ماشاءاللہ پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہیں جہاں تک میں جانتا ہوں، اور درس بھی فارغ ہیں، تو یعنی سرٹیفائیڈ عالم دین اور سرٹیفائیڈ ڈاکٹر ہیں، جو کہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق سے قریب کرے، حق کے ساتھ رکھے، اور ان کی دعوت ہم نے بنیادی طور پہ امام علی علیہ السلام کی اس نصیحت کے تناظر میں قبول کی جو انہوں نے خوارج کے پاس غالباً عبداللہ بن عباس کو بھیجتے ہوئے کی تھی کہ اگر ان میں سے ایک آدمی بھی تمہاری طرف آ جائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہت بہتر ہے۔ تو بس اب ابو یحییٰ نور پوری صاحب ہیں اور ہم ہیں، جب یہ ہمیں بات کرنے کا موقع دیں گے تو آپ کے سامنے ہیں جیسے بھی ہے۔ ایک بات ہم البتہ بالکل کلیئر کر دیں کہ ہمیں کسی نے نامزد نہیں کیا، ہم نے اپنے طور پہ ان کی پوسٹ پر کمنٹ کیا اور آمنے سامنے بیٹھنے کی حامی بھری۔ ممکن ہے کہ کسی جے آئی رائیونڈ نام کی آئی ڈی نے ہمارا نام دوبارہ توثیقاً لکھ دیا ہو، لیکن یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی آدمی کو کسی کو یہ کہہ دیا جائے، یعنی کوئی یو ایس اے کی آئی ڈی بنا کے کوئی یہ کہہ دے کہ شعیب محمد خان سی آئی اے کا اسپائی ہے، تو وہ سی آئی اے کا تو میں جاسوس نہیں بن جاؤں گا۔ بس یہ ایک مجھے کلیریفیکیشن دینی تھی جو کہ بہت ضروری تھی۔ جزاک اللہ۔ جی سر۔ شعیب بھائی، آپ کی آواز جو ہے نا مجھے کافی ریفلیکٹ کر رہی ہے، بار بار مجھے یعنی تکرار کے ساتھ آ رہی ہے۔ ابھی میری آواز پیچھے یعنی سلو چل رہی تھی اور آپ کی آواز شروع ہو گئی تھی آتی تھی، اس لیے میں نے اپنے موبائل سے اب کنیکٹ کر لیا ہے۔ بہت بہتر۔ تو بات شروع کرتے ہیں۔ اچھا، پہلی جو گزارش آپ نے جو بات کی ہے اس پر میری ایک گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے شاید یہ مجھے صحیح سمجھ نہیں ہے، آواز ریفلیکٹ کر رہی تھی تو مجھے صحیح سمجھ نہیں ہے۔ جو میں سمجھا ہوں وہ شاید یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ کا جماعت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس طرح آپ نے کہا سی آئی اے سے میرا کوئی تعلق نہیں بن سکتا، میرا جماعت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی، میرا جماعت اسلامی سے کوئی تنظیمی تعلق نہیں ہے۔ میں ویسے ووٹ کے اعتبار سے اور کھال کے اعتبار سے تو جماعت اسلامی کو پسند کرتا ہوں، ان کی حمایت میں کمنٹ بھی کرتا ہوں، لیکن میں جماعت اسلامی کی تنظیم سے بالکل منسلک نہیں ہوں کسی طور پہ بھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ میں کوئی ان کا رکن ہوں، کوئی عہدے دار ہوں، کوئی اس طریقے سے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی مجھے جماعت اسلامی نے یہ مناظرہ کرنے کے لیے کہا۔ اچھا، میری گزارش یہ ہے کہ جب میں نے پوسٹ لگائی تھی تو پوسٹ یہ لگائی تھی کہ جماعت اسلامی کا کوئی فرد جو ہے نا میرے ساتھ خلافت و ملوکیت پہ بات کرے، تو جی جی آپ نے کمنٹ کیا۔ میں نے اسی لیے آپ کی ریکویسٹ اس وقت ایکسیپٹ نہیں کی تھی کیونکہ آپ کا جماعت اسلامی سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہوا تھا۔ پھر جماعت ٹھیک ہے۔ اسلامی رائیونڈ کا جو پیج ہے وہاں سے مجھے کمنٹ آتا ہے کہ ہمارے دوست شعیب صاحب ہیں، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، جی جی وہ بات کریں گے خلافت و ملوکیت سے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک ہے۔ اب جماعت اسلامی اگر کہہ دیتی ہے کہ فلاں بندے سے آپ بات کر لیں تو ہم کر لیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال اس بات میں کچھ رکھا نہیں ہوا، ہم خلافت و ملوکیت پہ بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، بالکل درست ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ بات شروع کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم 3 منٹ ہماری ٹرم ہوگی، اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ 3 منٹ میں بات کروں گا، اپنا ایک اعتراض رکھوں گا، تو ٹھیک ہے۔ آپ اس کو غور سے سنیں گے اور اسی اعتراض کے مطابق آپ جواب دیں گے تاکہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو، ٹو دی پوائنٹ بات ہو۔
बिल्कुल اور ठीक है। آپ جو بات کریں گے میں انشاءاللہ اسے نوٹ کروں گا، اور نوٹ کر کے جو بھی پوائنٹ ہوگا انشاءاللہ اسی پہ میں اگلی اپنی ٹرم میں گزارش کروں گا، اور اگر وہ کلیئر ہو جائے گا تو پھر ہم اگلی بات کی طرف چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کے دوران اگر مثال کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنی پوری ٹرم میں میرے سوال کا جواب نہیں دیا، تو ٹھیک ہے میں اپنی ٹرم شروع کر کے میں آپ سے کہوں گا کہ میں اپنا ٹائم بھی آپ کو دیتا ہوں، تو آپ میرے اس سوال کا جواب دیں۔ ٹھیک ہے تو پھر آپ نے دوبارہ شروع کرنا، پھر آپ نے اور کوئی بات نہیں کرنی، پھر اسی سوال کا جواب دینا۔ اسی طرح اگر ٹھیک آپ ہے۔ کوئی سوال اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ ہوں۔ اگر آپ ٹائم دیں گے تو میں اس ٹائم میں اور کوئی بات نہیں کروں گا۔ ویسے تو ٹرم میں آپ بات کر سکتے ہیں، مطلب کوئی ضمناً بات بھی، حوالہ ریفرنس آ سکتا ہے۔ تو ہوں۔ بس اتنی سی گزارش ہے، میرے خیال میں ہمیں بات شروع کرنی چاہیے اب۔ تو بالکل بے جی شک۔ جی۔ اچھا شعیب بھائی، اب میرا ٹائم شروع ہوتا ہے، ہم یہاں کوئی ٹائمر بھی لگاتے ہیں۔ موبائل شیخ بھائی دیں ذرا، تاکہ 3 منٹ سے بات آگے نہ جائے۔ یہ جی ٹائم شروع ہو گیا میرا 3 منٹ کا۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دیکھیں، ہمارا جو خلافت و ملوکیت پر اعتراض ہوتا ہے اکثر لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مودودی صاحب پر اس لیے اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے تاریخی روایات کیوں ذکر کی، ٹھیک ہے اور اکثر ہمارے احباب جو ہیں وہ اسی بات پہ زور بھی دیتے ہیں، جی آپ مودودی صاحب کو کیوں ان پر اعتراض کرتے ہیں، جبکہ یہ روایات تو پرانے محدثین نے اور سلف صالحین نے اپنی کتابوں میں ذکر کر رکھی ہیں۔ تو دیکھیں، کوئی بھی عقل مند شخص تو ایسا نہیں کرے گا نا۔ اب ظاہر ہے کہ امام بخاری نے ایک روایت ذکر کی ہے، اس کو غلام محمد قادیانی نے ذکر کر دیا ہے، تو غلام محمد قادیانی جب اس کو ذکر کرے گا، یا کوئی بھی جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس حدیث کو غلط انٹرپریٹ کر رہا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قصور نہیں ہے، قصور تو اس شخص کا ہے جس نے اس کو تروڑ مروڑ کر پیش کیا ہے، یا اس سے غلط استدلال کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ٹھیک ایسے ہے ہی ہوتا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مودودی صاحب پر اعتراض کریں صرف تاریخی روایت کو نقل کرنے پر، جبکہ پرانے محدثین کو ہم کہیں کہ انہوں نے ٹھیک کیا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ چنانچہ ہمارا اصل اعتراض یہ ہے کہ مودودی صاحب نے وہی کچھ کیا ہے جو جناب حکیم فیض عالم صدیقی صاحب نے کیا تھا، تو ان پر آپ لوگ بھی ناراض ہیں، ہم بھی ناراض ہیں۔ یقیناً انہوں نے تاریخ کو جس طریقے سے پیش کیا ہے وہ انتہائی بھونڈا طریقہ ہے۔ تو میں سب سے پہلے آپ سے یہ سوال کروں گا اور پوچھنا چاہوں گا کہ شعیب بھائی، آپ کو حکیم فیض عالم صدیقی صاحب سے کیا اختلاف؟ انہوں نے کتابیں لکھی، مثال کے طور پر حقیقت مذہب شیعہ ہے، یا اس طرح سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہما پر کتاب لکھی، واقعہ کربلا پر کتاب لکھی، اور دیگر انہوں نے چیزیں ڈسکس کی ہیں، اور انہوں نے تاریخی روایت جس طرح بالکل مودودی صاحب نے ذکر کیا، نیچے حوالہ دیا، ذکر کیا، حوالہ دیا، انہوں نے بھی ایسا کیا ہے، اور ساتھ ساتھ تبصرہ اپنا کیا ہے جس طرح مودودی صاحب کرتے ہیں۔ آپ کو حکیم فیض عالم صدیقی صاحب سے، یا دیگر جن کو آپ ناسبی کہتے ہیں یا مانتے ہیں، ہم بھی ان کو ظاہر حرف تنقید بناتے ہیں، ہماری وال موجود ہے، آپ وہاں جا کے سرچ کر سکتے ہیں حکیم فیض عالم صدیقی کا نام، آپ کو ملے گا کہ ہم نے بھی باقاعدہ جس طرح مودودی صاحب پر اعتراض کیا ہے اس سے سخت الفاظ میں ان پر بھی اعتراض کیا ہوا ہے، اور اس کی بنا صرف یہ ہے کہ انہوں نے بھی تاریخ کو تروڑ مروڑ کر پیش کیا ہے، اپنے انداز سے پیش کیا ہے، اور اس سے اپنے نتائج اخذ کرنے کی کوشش کی ہے جس طرح مودودی صاحب نے کیا ہے۔ آپ کو ان حضرات پر کیا اعتراض ہے جو آپ کو مودودی صاحب پر نہیں ہے؟ میرا ٹائم ختم ہوتا ہے، 3 منٹ آپ کے شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا میں دوبارہ سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا، اور قطع نظر اس کے کہ جو بھی تلخی ہمارے درمیان ہوئی اس دوران میں، بہرحال یہ موقع آ گیا، اور آپ کے بیٹے کے لیے بھی ہم اپنا بھتیجا سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے بھی دعا گو ہیں، اور رہے ہیں، ویڈیو میں بھی رہے، پوسٹ میں بھی رہے۔ شاید میری ایک پوسٹ سے آپ کو یہ غلط تاثر پہنچ گیا کہ میں کوئی طنز کر رہا ہوں۔ اب یہ تو میرا اللہ ہی شاہد ہے کہ وہ طنز تھا یا واقعتاً میں نے کوئی
بغیر طنز کے بات کی تھی. آپ نے حکیم فیض عالم صاحب کے بارے میں بات کی. مجھے بس جب آخری 30 سیکنڈ رہ جائے نا تو مجھے بتا دیے گا, میں آپ کو بتاؤں گا. یعنی میں اپنا پوائنٹ بلڈ اپ کروں گا, پھر آپ کو بتا دوں گا حکیم فیض عالم صاحب پہ ہمیں کیا اعتراض ہے. میرا سوال یہ ہے کہ خلافت و ملوکیت بنیادی طور پہ, آپ نے خود اس کے بارے میں پوسٹ بھی کی کہ ناموس صحابہ کا ہی مسئلہ ہے نا. اصل بات تو یہ ہے, یعنی ہم اس کو کسی بھی اینگل سے دیکھ لیں, تاریخی روایت کے اینگل سے دیکھ لیں, بخاری و مسلم کے اینگل سے دیکھ لیں, کسی بھی اینگل سے اسے دیکھ لیں, وہ بہرحال رہے گا عصمت صحابہ کا ہی معاملہ. تو عصمت صحابہ کے معاملے کے لیے پہلا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ مولانا مودودی کو کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی آپ گستاخ سمجھتے ہیں, رافضی سمجھتے ہیں, کافر سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے جو استاد محترم ہیں شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب, وہ تو واضح طور پر مولانا مودودی کی تکفیر کرتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ ان کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ اور حکیم فیض عالم صاحب کی بس یوں سمجھ لیں کہ ہم اس لیے مخالفت کرتے ہیں کیونکہ شیخ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ حکیم صاحب کے جب انتقال پر ملال کی خبر انہیں ملی تھی احسان الہی ظہیر صاحب کو, تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا یا کوئی اس قسم کی بات, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ امام بخاری علیہ رحمہ تعالیٰ کو برا کہتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا حکیم فیض عالم چشتی غالباً ان کا مکمل نام ہے, تو آپ بھی اب ہمیں بتا دیں کہ آپ مولانا مودودی کو اہل سنت سے خارج سمجھتے ہیں, رافضی سمجھتے ہیں, گستاخ سمجھتے ہیں, کافر سمجھتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں؟ جزاک اللہ. جی شعیب بھائی, آپ نے جو پوائنٹ, میرے پوائنٹ کا جواب یہ دیا کہ حکیم فیض عالم صدیقی صاحب سے آپ کا صرف یہ اختلاف ہے کہ علامہ احسان علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں اچھے نظریات نہیں رکھے. دیکھیں, میں نے آپ کا پوائنٹ آف ویو پوچھا ہے اور اس کے پیچھے لاجک پوچھی ہے کہ آپ کیوں انہیں برا سمجھتے ہیں. علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ اگر کسی کو اچھا سمجھیں ضروری نہیں کہ وہ اچھا ہی ہو, اور کسی کو برا سمجھیں ضروری نہیں کہ وہ برا ہی ہو. ہم نے تو دیکھنا ہے نا کہ پیچھے وجہ اور ریزن کیا تھی. جی بالکل. آپ حکیم فیض عالم صدیقی صاحب کے بارے میں کیا ان کو غلط سمجھتے ہیں؟ کس قدر غلط سمجھتے ہیں؟ اہل بیت کا گستاخ یا توہین کرنے والا سمجھتے ہیں, یا ان کو سنی مسلمان سمجھتے ہیں, اہل بیت کا بغض رکھنے والا سمجھتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں؟ کہ چلیں, بات آپ نے خود ہی شروع کر دی ہے. اصل میں ہمارا ٹاپک یہ نہیں تھا کہ مولانا مودودی صاحب پر کوئی فتویٰ لگایا جائے یا ان کی شخصیت کو ڈسکس کیا جائے. دیکھیں, اگر شخصیات پہ بات کریں گے تو بات میرے خیال میں الجھ جائے گی ہماری. تو خلافت و ملوکیت ایک کتاب, وہ ٹاپک ہے. تو اگر بات ہی کرنی ہے تو حکیم فیض عالم صدیقی صاحب کے بارے میں نے پہلے پوچھا ہے, آپ ان کے بارے میں فرما دیں کہ آپ کس وجہ سے, کس ریزن سے ان کو کیا سمجھتے ہیں. یعنی آپ انہیں اہل بیت کا بغض رکھنے والا سمجھتے ہیں, آپ ان کو مسلمان, صحیح العقیدہ مسلمان سمجھتے ہیں, غلط سمجھتے ہیں, گمراہ سمجھتے ہیں, اور اس کی وجہ ریزن کیا ہے؟ علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ, دیکھیں ہمارے وہ اہل حدیث تھے, اہل حدیث عالم تھے. ہمیں ان سے محبت جو ہے نا وہ گھٹی میں ملی ہے. یقین کریں, ہم جب چھوٹے بچے تھے ہر اہل علم کو. تب بھی ہم ان کی تقریریں سن کے روتے ہوتے تھے, حالانکہ اس وقت بچے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ آخر انسان تھے. ہو سکتا ہے ان کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ آبزرو کیا ہے وہ ٹھیک ہو, لیکن آپ کے سامنے کیا وجہ ہے؟ جبکہ ہمارے سامنے تو یہ ایک ہمارے موقف کی تائید ضرور ہے کہ دیکھیں کہ جو موقف ہم رکھتے ہیں اس موقف پہ اہل علم موجود ہیں, جیسے علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ. لیکن آپ اس موقف پہ کیوں ہیں؟ لیکن ہم تو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اہل بیت کے بارے میں نازیبا باتیں تاریخ کے کوڑے دان سے نکالی, غلط سلط روایتیں جمع کی, اور صرف ایک پوائنٹ دکھایا, صرف ایک طرف دکھائی کہ اہل بیت کے بارے میں جو غلط روایتیں ان کی تنقید میں جاتی تھی وہ انہوں نے جمع کر دی. اور یہی کام ہمارے نزدیک مودودی صاحب نے کیا ہے کہ سیدنا عثمان اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور دیگر جو ان کے ساتھی صحابہ تھے, ان کے بارے میں جو غلط سلط روایتیں تھیں جو ان کے خلاف جاتی تھیں وہ جمع کر دیں, اور جو ان کے حق میں تھیں وہ حذف کر دیں. وہ یہاں انہوں نے ذکر نہیں کیا. ہمارا تو اختلاف یہ ہے. اب آپ فرمائیں کہ آپ کا کیا اختلاف؟ جی جزاک اللہ. اس میں ہمارا, جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم یہاں خلافت و ملوکیت کو ڈسکس کرنے
کے لیے بیٹھے ہم یہاں پہ، ظاہر مولانا مودودی کو ڈسکس کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، تو میں بالکل اس میں طنز والی بات نہیں، لیکن مجھے ہنسی البتہ آ رہی ہے کہ بھئی ایک کتاب کو اس کے مصنف سے الگ کر کے کیسے دیکھا جا سکتا ہے، کم از کم میری سمجھ سے یہ بات باہر ہے۔ تو اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پہلے آپ دیکھیں، ظاہر سی بات ہے کہ جو مصنف ہے جب تک آپ اس کا عقیدہ نہیں بتائیں گے، مطلب جو عقیدہ آپ کا اس کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، اس کا عقیدہ تو جو بھی ہو سکتا ہے نا، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بھائی شعیب بھائی، مولانا مودودی کو ہم اہل سنت سے خارج سمجھتے ہیں، ہم انہیں رافضی سمجھتے ہیں، ہم کافر جو بھی سمجھتے ہیں نا، یہ آپ کا پریروگیٹو ہے۔ آپ میری ویڈیو جا کے دیکھیں، وال پہ میں نے ابھی عیسائیوں کے بارے میں، بھائی عقیدہ رکھنے کا ہر انسان کو حق ہے، یہ کوئی اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ جب آپ ایک مخصوص عقیدہ رکھیں گے تو اس پہ آپ سے سوال بھی کیا جائے گا، پھر آپ کو اس پہ مطمئن بھی کرنا پڑے گا۔ تو اگر آپ یہ ہمیں پہلے بتائیں کہ مولانا مودودی کو آپ کافر سمجھتے ہیں، اہل سنت سے خارج سمجھتے ہیں، اور گستاخ صحابہ انبیاء جو بھی آپ سمجھتے ہیں، اگر آپ وہ ہمیں بتا دیں تو پھر ظاہر ہے ہمیں بات کرنے میں آسانی ہوگی۔ اور مجھے تقریباً یقین ہے، بلکہ یقین ہی ہے، یوں سمجھ لیں کہ آپ بھی جب ایک غیر مسلم سے بات کرتے ہوں گے اسلام کے بارے میں تو الگ انداز سے بات کرتے ہوں گے، جب آپ ایک مسلمان سے حنفی سے بات کرتے ہوں گے تو بھی الگ انداز سے بات کرتے ہوں گے، مالکی شافعی اس طریقے سے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو انڈر لائن کاز ہے نا، وہ جب تک نہیں پتا ہوگی تو ظاہر سی بات ہے، جو ہم نے اس ڈیبیٹ کی، مناظرے کی، لائیو سیشن کی جو عمارت بلڈ کرنی ہے وہ اسی پوائنٹ کے اوپر کرنی ہے نا۔ تو جب تک اگر آپ خلافت و ملوکیت میں سے ایک مثال میں دے رہا ہوں، مولانا مودودی کو نکال دیں تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ پھر تو خلافت و ملوکیت پہ آپ میرا نام لگا کے چھاپ دیں، کچھ بھی یعنی اس کی کوئی سینکٹیٹی نہیں رہ جائے گی نا کتاب کی۔ یعنی یہ بھی بات درست ہے کہ آپ کو جتنے مولانا، میرا ٹائم تو نہیں ختم ہوا؟ نہیں، تھوڑا سا ہے ابھی کا اچھا، بولنے میں۔ یعنی جتنی بھی مولانا مودودی پہ تنقید ہو، لوگ انہیں پسند کریں ناپسند، یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن آپ اس سے تو انکاری نہیں ہو سکتے نا کہ بھئی انہوں نے ایک دنیا کے بہت بڑے طبقے پر اپنا اثر چھوڑا ہے۔ تو جب آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ بھئی مولانا مودودی کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے، آپ انہیں اہل سنت سے خارج سمجھتے ہیں، رافضی سمجھتے ہیں، گستاخ سمجھتے ہیں، تو تبھی پھر ہمیں زیادہ آسانی ہوگی بات کو مزید آگے بڑھانے میں۔ جی دیکھیں شعیب بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک اصول کی بات ہے کہ ہمیشہ ایک موقف جو ہوتا ہے نا، یا ایک قول ہے یا جو ایک فعل ہے، اس پر جو فتویٰ لگتا ہے ضروری نہیں کہ وہ قائل اور فاعل پر بھی لگے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ایک شخص نادانی میں کوئی ایسی بات کر جاتا ہے، ہوتی وہ گستاخی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی بنا پر معین فتویٰ گستاخ کا لگانا یہ علماء کا کام ہے، اور بڑے علماء، کبار علماء کی ہی ہم پیروی کرتے ہیں اس حوالے سے۔ ٹھیک ہے، ہاں اگر اختلاف ہو جائے ان میں، پھر ہم دلیل کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ کس کی بات زیادہ راجح ہے۔ اگر اتفاق ہو علماء کا کسی شخصیت کے بارے میں، وہ کہہ دیں کہ یہ گمراہ ہے، یہ رافضی ہے، تو ہم اس کو رافضی اور گمراہ مان لیتے ہیں۔ اور اگر اختلاف ہو جائے تو پھر ہم دلیل کے اعتبار سے ایک راہ نکالتے ہیں کہ علماء میں اگر اختلاف ہے تو کن علماء کی بات کیوں راجح ہے۔ جی تو بالکل جہاں تک مودودی صاحب کا تعلق ہے، تو ہم ان کی جو یہ کاوش ہے نا خلافت و ملوکیت، اس میں کافی سارے ایسے معاملات ہیں جن کو ہم صریحاً توہین سمجھتے ہیں، لیکن میں نے جس طرح بتایا کہ کرنے والا بسا اوقات بے دھیانی میں کر جاتا ہے، بسا اوقات اس کے ذہن میں کوئی اور بات ہوتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن فائل پر وہ فتویٰ جو ہے نا، وہ اس کے لیے الگ کرائٹیریا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیں، ایک فعل یا قول کا گستاخی یا توہین ہونا الگ ہے، اور قائل اور فاعل جو ہے اس کو نامزد نامینیٹ کر کے، جیسے مولانا مودودی صاحب نے یہ بات کہی ہے تو ان کا کیا مطلب حکم ہے، تو اس کے لیے الگ کرائٹیریا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اس کو؟ آپ تکفیر معین اور مطلق اگر بحث پڑھیں گے تو آپ کو یہ ساری چیز واضح ہو جائے گی، اور میری پی ایچ ڈی بھی اسی پہ ہے، یعنی میرا جو ماشاء پی ایچ اللہ۔ ڈی کا تھیسس ہے وہ مسئلہ تکفیر پر ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، اور نہ میں نے وہ کلپ شاید ابھی سنا بھی نہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس دن سے ذکر کر رہے تھے چونکہ میں مصروف تھا، اور یقین میرے سامنے بھی وہ نہیں آیا کہ شیخ امن پوری صاحب نے حقیقتاً کیا کہا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر بالفرض کوئی شخص، میں نے ادھر بھی یہ عرض کیا تھا کہ اگر آپ مجھ پہ لازم کریں گے نا کہ امن پوری صاحب کا فتویٰ آپ بھی اختیار کریں گے، آپ کیوں نہیں اختیار کرتے، یا وہ ہمیں ریٹرن لکھ کر دیں جس طرح امجد شہزاد بھائی وہ تکرار کر رہے تھے۔ اور یقین کریں ہمارا آپس میں جو معاملہ طے ہو گیا ہے نا، اسی وقت طے ہوا تو جب ان لوگوں کو میں نے
بلاک کیا ہے. انفارچونیٹلی میں مطلب اس میں خوش نہیں ہوں، لیکن ظاہر مجبوری تھی، وقت بہت ضائع ہوتا ہے اور پھر تلخ کلامی اس میں بہت زیادہ ہو رہی تھی اس جی وجہ جی سے. تو میں نے ان سے بھی یہ عرض کیا کہ اگر آپ مجھ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں تو مودودی صاحب کی جو عبارتیں ہیں وہ مین وان آپ لکھ کر دے دیں صحابہ کے بارے میں، کہ ہم بھی صحابہ کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں. تو اگر آپ مودودی صاحب کے بارے میں امن پوری صاحب کے فتوے کو مطلب اتنا زیادہ ہائی لائٹ کریں گے، تو پھر ہم مودودی صاحب کی جو عبارتیں ہیں صحابہ کے بارے میں ان کو کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. ہمارے جو میں سمجھتا ہوں کہ خلافت و ملوکیت نامی جو کتاب ہے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو صحابہ کرام کی تنقید پر مبنی ہے. اب مودودی صاحب نے کس نیت سے کیا اور کیوں کیا اس کا الگ کرائٹیریا ہے، وہ علماء طے کرتے ہیں. ہمارے علماء میں دو قسم کی آراء پائی جاتی ہیں. ایک علماء وہ ہیں جو کافی زیادہ سخت ہیں، جس طرح آپ نے امر پوری صاحب کا ذکر کیا، مجھے نہیں پتا کہ ان کا فی الوقت ان کے الفاظ کیا ہیں، لیکن کچھ علماء ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ان کی صاحب تھی یا ان کی بدنیتی پر مبنی نہیں تھا. ٹھیک ہے، ہم فی الحال ابھی اسی چیز کو مانتے ہیں کہ مودودی صاحب اگرچہ نہ رافضی، یعنی نیت تو اللہ جانتا ہے نا، ہمیں بظاہر ایسی کوئی چیز نہیں ملی. میرا وقت بھی ختم ہو گیا ہے، آپ تو لیجئے، ہم میرا وقت یہ لیں، آپ بات سمجھتے ہیں کہ وہ، مکمل کریں. جی، تو مودودی صاحب جو ہیں ان کی جو یہ کاوش ہے نا خلافت و ملوکیت اور دیگر کتابوں میں جو ان کا طریقہ کار ہے، تو وہ اہل سنت کے طریقے پر نہیں. ٹھیک ٹھیک ہے. ہے، ہمارا جو میرا موقع پوچھیں تو اہل سنت کے طریقے پر نہیں ہے. اہل سنت کا طریقہ اور ہے جو ہم آگے ذکر بھی کریں گے، اور جو سلف صالحین کا رہا ہے ان کے عقیدے کی کتابوں میں موجود رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق نہیں ہے. تو اب آپ مجھے یہ فرما دیں کہ حکیم فیض عالم صدیقی صاحب سے آپ کا کیا اختلاف ہے اور اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیے، حکیم فیض عالم صدیقی صاحب نے تو خلافت و ملوکیت نہیں لکھی تو مولانا مودودی نے. تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ڈسکشن بھی مولانا مودودی پر ہی ہونا چاہیے. لیکن مجھے مطلب اچھا، مجھے ایک لمحہ دے، میں کوئی صحیح لفظ سوچ رہا ہوں، بعض وقت ذرا مجھے جی جی، مشکل ہو جاتی ہے. کوئی بات میں کوئی بڑا بات حیران ہوا ہوں کہ جس بندے کی تھیسز ہی اس عنوان پر ہے کہ تکفیر معین اور تکفیر مطلق کیا ہوتی ہے، وہی مجھے اس حوالے سے فتویٰ یا رائے دیتے ہوئے مطلب بات کرتے ہوئے پریشان ہو رہا ہے. تو ایک کالج یونیورسٹی کا تعلیم یافتہ بندہ ہوتے ہوئے میں بڑا حیران ہوا ہوں اس بات کے اوپر کہ یار اگر مطلب ہوگی اس کی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوگی. میں یہ نہیں کہتا کہ ریزن گیس نہیں میں کروں گا، آپ بتانا چاہیں تو بھی اچھی بات ہے، نہ بتانا چاہیں تو بھی اچھی بات ہے. لیکن جب تک ہم تاریخ کے آئینے کے اندر مولانا مودودی کی پوزیشن کو اسٹیبلش نہیں کر لیتے نا، تب تک تو پھر اس موضوع کے اوپر بات نہیں ہو سکتی. اس لیے میرا جو اصرار ہے نا وہ اس بات کے اوپر ہے. اور ہماری جو ڈسکشن شروع ہوئی تھی، یعنی جس پوائنٹ سے، جس نقطے سے ہماری بات کا آغاز ہوا تھا، وہ بھی آپ کو مجھے پورا یقین ہے کہ یاد ہوگا، کیونکہ عام طور پہ جو لوگ پڑھتے لکھتے زیادہ ان کا حافظہ بھی ماشاءاللہ اللہ کی دین سے بہت تیز ہوتا ہے، کہ ہمارا بات ہی اس بات پہ ہوئی تھی کہ جو فتویٰ آپ مولانا مودودی پہ لگاتے ہیں وہی فتویٰ کیا آپ ان اکابرین پر بھی لگائیں گے جن کی کتب کے اندر وہ روایات موجود ہیں جو مولانا مودودی نے لی ہیں. تو یہ جو میرا اصرار، مجھے نہیں پتا امجد شہزاد صاحب کون ہے، لیکن جو بھی ہے ہوں گے، کوئی عقل مند آدمی ہوں گے یا بیوقوف ہوں گے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن میرے نزدیک اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے نا، اگر آپ میرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو. اسی لیے میں آپ سے اصرار کر رہا ہوں کہ اگر آپ ہمیں یہ بات لکھ کے دے دیں تو ہم کم از کم کہیں دکھا تو سکتے ہیں کہ ہاں جی، یہ جو نور پوری صاحب ہیں ان کا یہ مطلب ظاہر سی بات ہے، آپ ایک بڑا نام ہے، لوگ آپ کو جانتے ہیں. تو اگر آپ اس حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں. جی شعیب بھائی، آپ نے کہا کہ آپ اس بات پہ پریشان ہوئے ہیں کہ ایک پی ایچ ڈی کرنے والا کیوں تکفیر معین اور مطلق میں جھجک رہا ہے. دیکھیں، تکفیر مطلق نہیں میں تکفیر، نہیں، بہت معذرت کے ساتھ، سوری. جی جی، آپ بات کریں. وہی بات فتوے کی ہو رہی ہے نا. آپ نے تکفیر مطلق اور معین کی بات کی کہ ایسا جو ہمیں بتا رہا ہے وہ خود کیوں پریشان ہو رہا ہے. پریشانی کی وجہ میں نے پہلے بتا دی کہ ایک قول اور فعل پر حکم لگانا یہ آسان ہے، بہت آسان. قائل اور فاعل پر حکم لگانا بہت مشکل ہے، اور یہ بڑے علماء کا کام ہے. یہ آپ اگر علماء کی کتابیں پڑھیں نا، جنہوں نے تکفیر پر لکھا ہے یا تضلیل پر لکھا ہے، گمراہ فرقوں کے بارے میں جنہوں نے ان کے عقائد و نظریات بیان کیے ہیں یا شرائط بیان کی ہیں کہ حکم جو لگائے گا کسی فرد کے اوپر اس طرح کا تفسیق، تضلیل، تکفیر کا، تو اس کے بارے میں جو شرائط انہوں نے ذکر کی ہے نا، ان کا تقاضا ہے کہ ہم جیسے جو طالب علم ہیں وہ علماء کی رائے کو اختیار کریں. کیونکہ میں نے بتایا علماء کی دو رائے ہیں ہمارے
اس مودودی صاحب کے حوالے سے، تو مجھے جو رائے پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ مودودی صاحب اہل سنت سے ہٹے ہوئے ہیں، اہل اچھا سنت کی فکر پر صحابہ کرام کے حوالے سے خصوصاً، عصمت انبیاء کے حوالے سے بھی، اسی طرح تفسیر کے حوالے سے بھی کہ تفسیر کس طرح کرنی ہے قرآن کریم کی، ٹھیک ہے، اسی طرح حدیث کو قبول اور رد کرنے کے حوالے سے بھی، اور بہت سارے معاملات ہیں۔ مودودی صاحب اس میں اہل سنت کے منہج پر نہیں ہیں، اس سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو جی۔ باقی رہی میرا جو سوال یہ تھا، آپ نے کہا کہ فیض عالم صدیقی صاحب جو ہیں وہ موضوع نہیں ہمارا۔ ہوں دیکھیے ان کو موضوع میں نہیں بنا رہا، اصل میں ان کو موضوع آپ بنا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فتویٰ جو مودودی صاحب پر لگے گا وہ ان پرانے محدثین پر کیوں نہیں لگے گا؟ سمپل سا سوال میں نے یہ پوچھا کہ حکیم فیض عالم صدیقی صاحب نے بھی یہی کام کیا ہے، آپ ان کو برا کیوں سمجھتے ہیں؟ اگر سمجھتے ہیں، اگر اچھا سمجھتے ہیں تو تب بھی بتا دیں۔ حکیم فیض عالم صدیقی صاحب کے بارے میں تو میں بات کرنے نہیں موجود نا یہاں پہ، تو میں تو مولانا مودودی کے اوپر بات کرنے آیا ہوں۔ تو مولانا مودودی کی جو پوزیشن آپ کی نظر میں ہے، آپ اسے لکھ کر کیوں نہیں دیتے؟ بھائی دیکھیں، آپ تو آج کہہ رہے ہیں میں نا نے بول ویڈیو دی میں، ہے، آپ اس کو لکھ لیں شعیب بھائی بھائی۔ میرے میں نے نہیں کس نہیں طرح لکھے؟ کوئی لیٹر پیڈ میرا ابھی ہے نہیں جس پر میں لکھ کے دوں۔ نہیں تو نہیں تو دیکھیے، میں آپ فیس نے بک پر لکھ آپ دیتا نے ہوں، آپ نے میں فیس جو بک پر لکھ دیتا ہوں۔ آپ نے جو ہم سے بات طے کی وہ تو یہی طے کی نا؟ کیا آپ اس کو مانتے ہیں کہ آپ نے یہی بات طے کی کہ جو فتویٰ آپ مولانا مودودی پر لگائیں گے وہی فتویٰ ان سے پہلے والوں کو لگائیں گے؟ اگر 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 نہیں ہاں، پڑھا آپ نے، تو میں بالکل، نے اگر ایک منٹ بالکل آپ ایک درست منٹ کہہ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا اگر وہی کاروائی جو مودودی صاحب نے تاریخی روایتوں کو پیش کرتے ہوئے کی ہے، اگر وہی کاروائی پرانے کریں گے تو وہی فتویٰ لگے گا۔ ہاں تو لیکن آپ فتویٰ لگا نہیں رہے نا مسئلہ یہ ہاں ہے، میں آپ یہ تو کہہ رہا ہوں کہ اہل صرف کہہ سنت کی رہے ہیں کہ فکر سے ہم ہٹے ہوئے لگائیں ہیں، گے۔ اہل اہل سنت سنت کی سے آپ فکر انہیں سے ہٹے خارج ہوئے ہیں، سمجھتے ہیں؟ اہل سنت کی فکر سے ہٹے ہوئے ہیں۔ نہیں، آپ انہیں اہل سنت سے خارج سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اہل سنت کے دو دائرے ہیں، ایک ہے روافظ کے مقابلے میں ایک بڑا دائرہ جس ٹھیک میں ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سارے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ایک دائرہ ہے جو اس سے چھوٹا دائرہ ہے، کہ جس میں ایک ہے کہ عین کتاب و سنت پر چلنے والے، اور جی دوسرے جی، ہے کتاب و سنت سے ہٹے ہوئے لوگ، ٹھیک ہے۔ اگرچہ وہ روافظ کے مقابلے میں دوسری طرف ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرے دائرے میں نہیں آتے۔ اہل سنت کا جو مین چھوٹا دائرہ ہے نا، جو عین اہل حق لوگ ہیں، جو محدثین کرام کے نقش قدم پہ ہیں، ان پہ مودودی صاحب نہیں ہیں۔ یعنی آپ کا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ مولانا مودودی جو ہے وہ آپ کے فکر پہ نہیں ہے، باقی سب لوگ جو ہیں وہ غلط ہیں، صرف آپ درست ہیں؟ محدثین کی دیکھیں فکر آپ پر نے نہیں ہے، نہیں نہیں آپ نے تین محدثین کے دائرے بجائے بنائے سلف نا، آپ صالحین نے ہیں۔ کہا ایک بڑا دائرہ ہے جس میں یہ یہ دو دو بڑے دائرے ہیں، پھر ایک جو چھوٹا دائرہ ہے اس کے اندر بھی دو دو ہی دو دائرے پارٹ ہے ہیں، نا؟ ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، تو دو تو دائرے ہیں، ایک ایک بڑا ہے دائرے ایک کے چھوٹا اندر ہے۔ آپ نے کہا کہ بریلوی، دیوبندی وغیرہ دیگرم آتے ہیں، اور جو ہاں جی دوسرا دائرہ ہے اس کے اندر ایک وہ لوگ ہیں جو محدثین کی اس پر ہیں، جی اور مولانا مودودی جو ہے وہ اس محدثین والے سے بھی ہٹے ہوئے ہیں نا؟ جی بالکل، یہ میں کہتا ہوں، ہاں، بالکل تو کہتا ہوں۔ تو آپ یہی بات، اس کا مطلب اب آپ اس یہ کو ہم بات کر ثابت رہے کریں ہیں؟ گے، اس کو ہم ثابت کریں گے، اس کو ہاں، ہم ثابت کریں تو گے دلائل کے ساتھ۔ آپ بالکل ثابت کریں، لیکن وہ ثبوت ہوگا کیا؟ کیا آپ میں مولانا دیتا ہوں مودودی کے میں بارے دیتا ہوں میں بالکل آپ دیں گے، میں آپ کی بات سن رہا ہوں، لیکن میرے کہنے سے ہوں، مراد یہ ہے ہوں۔ کہ کیا آپ مولانا مودودی کی تکفیر کریں گے، انہیں لکھ کر یہ کہیں گے کہ مولانا مودودی جو ہے وہ اہل سنت سے کا خارج ہیں، گستاخ جی میں صاحب ہیں، لکھ دیتا گستاخ ہوں، یہ ہیں، لکھ وہ ہیں؟ دیتا ہوں، لکھ آپ دیتا ہوں۔ اچھا، دیکھیں اب آپ گستاخ کی بات پہلی میں نے کہا، میں جو لکھ کے دوں گا آپ کو وہ قبول کرنا ہوگا، بات آگے چلانی ہوگی، ایسے خام خواہ اس بات میں ہم کیوں الجھیں؟ بات خلافت و ملوکیت پہ ہونی ہے نا، کتاب پہ۔ ارے سر، میں بالکل پہلے عرض کر خلافت و چکا ہوں، ملوکیت پر ہی تو بات ہو رہی ہے، اگر آپ مولانا مودودی بالکل کو خلافت و ملوکیت سے نکال دیں گے پیچھے رہ کیا جائے گا؟ میں عرض یہ کرتا ہوں، میں پہلے بتا چکا ہوں، اور اس بات کو آپ ایڈمٹ کر چکے ہیں میں کہ نے بسا ایڈمٹ کیا اوقات ہے، بالکل۔ قول اور فعل پر جو فتویٰ ہوتا ہے وہ قائل اور فاعل پر نہیں ہوتا، جی جی، ٹھیک ہے۔ قول اور فعل کو ڈسکس کیا جاتا ہے اکثر اوقات، قائل ہوں، اور فاعل کو بہت ناگزیر صورتوں میں کیا جاتا ہے، اور وہ بڑے علماء کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، کر رہے ہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ ہمیں جو ہمارے متعلقہ چیز ہے نا، خلافت و ملوکیت میں کیا لکھا ہے مودودی صاحب نے اور کیا جی جی، کاروائی کی ہے، جی جی، محدثین نے کیا لکھا اور مودودی صاحب نے کیا کیا، ہمارا موضوع تو یہ ہے نا۔ اس دیکھیں، کے بعد پھر طے ہو جائے گا خود ہی۔ ٹھیک ہے، اب
اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم نے آپ کو بڑے بڑے عالم دین کا بتایا تو ہے، غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کا، تو میں لیکن نے ان عرض کے بارے کیا میں بھی آپ ہمارے کہتے ہیں کہ بڑے آپ نے نہیں علماء کی سنی. دو آرا ہیں، ہمارے بڑے علماء ہی دو قسم کی آرا رکھتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے. ہے. اب مجھے نہیں پتا فی الوقت کہ ان کے الفاظ کیا ہیں امن پوری صاحب کے، ٹھیک ہے. میں نے تو وہ سنے نہیں، میں تو عرض یہ کر رہا ہوں نا. لیکن ہمارے علماء دو قسم کی رائے رکھتے ہیں، ایک بہت شدید رائے ہے اور وہ بھی ان کی مطلب غیرت صحابہ کی آئینہ دار ہے، اور دوسری ایک نسبتاً کچھ نرم رائے ہے، اور وہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، اور ابھی تک میں اسی رائے کو اختیار کرتا ہوں کہ مودودی صاحب اہل سنت محدثین اور جو فقہائے امت تھے ان کی راہ سے ہٹے ہوئے، ٹھیک ہے. اور ان کی خلافت و ملوکیت میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو صحابہ کرام کی تنقید پر مبنی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو اب بات یہاں پہ ہے کہ ابو یحییٰ صاحب، اگر مولانا مودودی جیسے آپ نے کہا کہ اہل سنت کی راہ سے ہٹے ہوئے تھے، تو جو شخص راہ سے ہٹا ہوا ہوگا اسے آپ پھر اب کیا اس کے لیے ٹرم بھی تو کوئی نہ گمراہ کوئی. کہہ دیں گے بھائی، جو آپ ہاں کہلوانا چاہتے ہیں نا، میں کہہ دیتا ہاں، ہوں چلیں گمراہ کہہ گمراہ، دیں گے. گمراہ کہہ لیں، گمراہ کہہ لیں، ہاں. گمراہ کہہ لیں. ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ انہیں خدا کی وحدانیت اور یعنی رسالت کے معاملے میں گمراہ نہیں سمجھتے، لیکن ویسے تفردات کے معاملے میں چلیں گمراہ ہیں، کون ان کے تفردات ہیں. چلیں اب اب شروع کریں بات یہ بات. ہے کہ تو سر بات ہی تو ہو رہی ہے. اب اگر مولانا مودودی رحمہ اللہ اہل سنت سے خارج ہیں یا گمراہ ہیں جیسے آپ نے کہا، اور میں نے اپنا لفظ آپ کے منہ میں ڈال دیا، اس بجائے اس کے کہ آپ بعد میں وضاحت دیں، ہم خود ہی کہہ دیتے ہیں، ہم نے اپنا لفظ آپ کے منہ میں ڈال دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو گمراہ شخص ہے اس کے پیچھے چلنے والے بھی تو ظاہر ہے کہ گمراہ ہی ہوں گے نا. ظاہر ہے اگر جیسے وہ اس کے عقائد و جیسے نظریات کو بناتے ہیں تو گمراہ ہوں گے. جیسے خمینی ہے، امام خمینی کو گمراہ سمجھتے ہیں آپ بھی، ہم بھی. ٹھیک ہے. آپ بھی رافضی ہے سمجھتے بھائی، ہیں گمراہ؟ صحابہ کا دشمن ہے، بالکل گمراہ سمجھتے ہیں، اچھا اس میں کون سی ایسی بات ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. جی تو جی میں جی تو جی سمجھتا تھا کہ وہ جی. لیاقت بلوچ صاحب بڑی تعریفیں کرتے ہیں ان کی، اور ان کو کہتے ہیں کہ ان کا جو ان کا انقلاب ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. جماعت اسلامی کے آفیشیل پیج سے خمینی جی کی جی. تعریفیں ہم نے دیکھی ہیں، دکھائی ہیں ہاں لوگوں کو. ہاں ہاں. اب دیکھیں نا، اب پھر یہی بات ہے نا کہ خلافت و ملوکیت کے مصنف پہ بات کرنا آپ کو پسند نہیں ہے، لیکن جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ کو آپ کو ڈسکس کرنا بہت لیکن پسند ہے، وہ ایران چونکہ کے خمینی کا تذکرہ خمینی کو. آپ نے کیا بھائی. بھائی میں نے میں نے تذکرہ نہیں تو کیا، تذکرہ آپ آپ نے کہہ کیا. رہے ہیں کہ مولانا مودودی اہل سنت کی منہج سے یعنی کہ گمراہ ہے، اور ایک گمراہ شخص کے پیچھے چلنے والا بھی گمراہ ہوگا، تو میں نے مثالاً تمثیلاً ایک بات کی ہے نا. تو اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے یہاں پر کہ سعودیہ کے کبار علماء جو ہیں انہوں نے مولانا مودودی کو امام لکھا ہے، باندھا ہے، اور وہ مانتے بھی ہیں. تو کیا آپ یہ فتویٰ دیں گے کہ سعودیہ کے جو بڑے بڑے اکابر علماء ہیں ان کے خلاف، ان کی رائے کے خلاف آپ فتویٰ دیں گے کہ امام مودودی تو اصل میں گمراہ ہیں، یا ان کے فتوے کی وضاحت کریں گے؟ اچھا شعیب بھائی، آپ کی بات ختم ہوگی اور میں معذرت کے ساتھ اب میں چاہتا ہوں کہ بات کو چلائیں، 3 منٹ ٹرم جو ہے اس کو پورا کریں. اگر آپ چھوڑ دیں گے تو میں اپنے 3 منٹ پورے کروں گا اور اپنی بات رکھوں گا. بالکل آپ اس کے بعد آزاد ہیں. ہاں جی جی جی. جی. جہاں تک آپ نے تعلق، آپ کی اس بات کا تعلق ہے کہ مودودی صاحب کے پیچھے چلنے والے گمراہ ہوں گے، تو سعودی علماء مودودی صاحب کے پیچھے بالکل نہیں چلتے. ان کا عقیدہ نظریہ بالکل وہ واضح ہے. امام ہاں، لکھتے ہیں. ایک بولنا نہیں آپ نے درمیان میں، 3 منٹ پورے ہونے نے آپ نے اپنی ٹرم میں بولنا ہے، اور آپ جب بولیں گے میں خاموش رہوں گا، پھر میں اپنی ٹرم پہ بولوں گا. آپ اپنی جو بات کرنی ہے اس کو نوٹ کر لیں تاکہ درمیان میں ڈسٹربینس پیدا نہ ہو. سعودی علماء اگر مودودی صاحب کے عقائد کو، افکار کو جانتے اور لکھتے کہ یہ فکر مودودی صاحب کی ہے، اور اس کے بعد لکھتے کہ وہ امام ہیں یا فلاں ہے فلاں ہے، یا ان کی تعریف کرتے، کہتے کہ ہم بھی ان کی راہ پہ چلتے ہیں، تو یقیناً وہ گمراہ ہوتے. لیکن ہم نے تو کسی سعودی عالم سے نہ ایسا سنا ہے نہ پڑھا ہے کہ انہوں نے مودودی صاحب کے افکار کو جانتے ہوئے پھر ان کے پیچھے چلنے کا عزم کیا ہو یا ان کے عقائد کو اختیار کیا ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ اب مودودی صاحب کی کتابوں پہ پابندی بھی لگی ہے سعودیہ میں، جو ہمارے سننے میں آ رہا ہے کچھ عرصے سے. تو یہ بھی علماء ہی ہیں، علماء ہی بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ معاملات ہو گئے ہیں، ان کی کتابوں میں سامنے آ گئے ہیں. ہوتا ہے ایسے کہ ایک شخص کی فکر اس کو پھیلتے 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 کچھ دیر لگتی ہے، اور جب تک خصوصاً وہ جو عرب لوگ ہیں، ہم عربی سیکھتے ہیں اور ہم عرب لوگوں کی کتابیں پڑھتے ہیں. جو عرب لوگ ہیں وہ ہمارے اجمیوں کی کتابیں، نہ تو ان کو اتنی کوئی ضرورت ہوتی ہے، نہ اردو سیکھنا ان کے لیے کوئی اتنا ضروری ہوتا ہے.
تو جیسے جیسے بات ان تک پہنچنی تھی ان تک پہنچی. اب ہم یہاں گزارش کرتے ہیں کہ مودودی صاحب پر ہم اعتراض کیوں کرتے ہیں, محدثین پر کیوں اعتراض نہیں کرتے. ہمارا سب سے پہلا پوائنٹ یہ 99 نمبر صفحہ ہے خلافت الملوکیت کا. یہاں ایک روایت ذکر کی ہے مودودی صاحب نے, اور اس میں انہوں نے قطر بیمت کام لیا ہے, اور اس کو ہم کم سے کم لفظ میں کہیں تو خیانت کی ہے, اور صرف وہی کام کیا ہے جو حکیم فیض عالم صدیقی جیسے لوگ کرتے ہیں. تو آپ نے تو نہیں بتایا کہ آپ کو ان سے کیا اختلاف ہے, میں بتاتا ہوں ہمیں ان سے اختلاف یہی ہے کہ وہ تاریخ کے کوڑے دان سے جھوٹی روایتیں ان کو جھاڑ پھونک کر اپنے مطلب کی روایتیں نکالتے ہیں اور ان سے اپنے مطلوبہ نتائج اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بے عینی ہی یہی کام مودودی صاحب نے کیا ہے. یہ صفحہ 99 یعنی 99 نمبر صفحہ ہے. یہاں مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے امکانی جانشینوں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے, تو انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا کہ اگر میں انہیں اپنا جانشین تجویز کروں گا تو وہ ایسے لوگوں کو یعنی بنی ابی معیط بنو امیہ کو لوگوں کی گردنوں پر مسلط کر دیں گے اور ان لوگوں میں نافرمانیاں کریں گے, اللہ کی نافرمانیاں کریں گے. خدائے قسم اگر میں نے ایسا کیا تو عثمان یہی کریں گے, یعنی لازمی طور عثمان رضی اللہ عنہ اپنوں کو نوازیں گے, ایسے گندے لوگ مسلط کر دیں گے عامل بنا کر مسلمانوں پر. یہ روایت اتنی ذکر کی ہے مودودی صاحب نے, اور حوالہ دیا ابن عبد البر کا الاستیعاب سے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ پوری روایت آپ لوگوں کو ذرا سنا دیں یا بتا دیں, یہ حوالہ نکالیں ذرا اور بتائیں کہ مودودی صاحب نے یہ جو لکھا ہے یہ روایت اصل میں کیا تھی, اس میں آگے پیچھے ہے کیا, درمیان سے جو ایک ٹکڑا مودودی صاحب نے نکالا ہے. تو اس سے پتہ چلے گا کہ واقعی کیا محدثین جیسے ابن عبد البر ہیں ان پر کوئی فتویٰ لگے گا یا مودودی صاحب پر لگے گا. جی شعیب بھائی. جی بالکل اس پر بات ہونی چاہیے اور ہم کریں گے بھی, لیکن دیکھیں آپ نے یہ کہا کہ سعودی علماء نے مولانا مودودی کو امام کہہ دیا بغیر جانے. سعودی سر, اگر آپ سعودی لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ اگر آپ مسجد میں انہیں یہ بتا دینا کہ پانی بیٹھ کے پینا سنت ہے تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ اجمی اور جہاں سے دفع ہو جاؤ, ٹھیک ہے نا, ہمیں نہ بتاؤ کہ اسلام کیا ہے. آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ سعودی لوگوں کو مولانا مودودی کی مکمل فکر کا علم نہیں تھا, اور انہوں نے جو ہے وہ مولانا مودودی کو ویسے ہی امام کہہ دیا. انہوں نے کہا چلو یار آج سے مولانا مودودی امام ہے. تو نور پوری صاحب اس پر تو میرا خیال ہے کہ آپ خود ہی نظر ثانی فرما لیں تو زیادہ بہتر ہے. دوسری بات آپ نے یہ کی کہ آج کل ان کی کتابوں پر پابندی لگ رہی ہے. سر بھگوت گیتا پر وہاں پہ پابندی نہیں ہے, تو اس کا مطلب کیا ہم یہ سمجھیں گے کہ بھگوت گیتا پڑھنا جو ہے وہ عین اسلام ہے؟ کسی ریاست کے اندر کسی کتاب پہ پابندی لگنا یا نہیں لگنا یہ ایک بالکل یکسر مختلف بات ہے, اور اس کا کسی کی حقانیت سے یا اس سے تعلق نہیں ہے. ہاں البتہ مطلب بہت بڑے بڑے علماء کا ایک آدمی کے اوپر اعتماد کرنا, اور ایسے علاقے کے علماء جو کسی دوسرے آدمی سے روایت حدیث سننا بھی نہیں چاہتے, وہ اگر مولانا مودودی کو امام کہہ رہے ہیں تو ہم یہ نہیں آپ سے کہہ رہے کہ آپ جا کے ان کی رائے تبدیل کریں, ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے خلاف پھر ہمیں فتویٰ لکھ کے دیں. چلیں آپ وہ تو مولانا مودودی پہ تو فتویٰ نہیں لکھ کے دیتے نا, آپ جو آپ کے سعودیہ کے اکابر علماء ہیں ان کے بارے میں فتویٰ دے دیں کہ وہ مولانا مودودی کو کیوں امام کہتے ہیں, جبکہ وہ ان کی فکر سے ہی مطلب آشنا نہیں تھے, وہ ان کی نہ انہوں نے ان کی کتابیں پڑھی. ظاہر فکر تو مولانا مودودی کی ان کی کتب میں ہی لکھی ہوئی ہے. تو اب مطلب میں یہ بات سمجھ نہیں سکا, معذرت کے ساتھ آپ اگر اس کی تھوڑی سی اور وضاحت کر دیں. جی شعیب بھائی, آپ نے ایک بات یہ فرمائی ہے کہ سعودی علماء نے ان پر اعتماد کیا ہے مودودی صاحب پر, اور ان کی فکر کو سمجھے بغیر کیسے انہوں نے, پہلی بات تو اعتماد کی نہیں ہوتی. دیکھیں ایک کتاب مثال کے طور پر کسی بندے نے, غلام محمد قادیانی نے کتابیں لکھی اور دعوی نبوت سے پہلے کئی ایسی کتابیں لکھی جو کئی ایک علماء نے ان کی تعریف کر دی. انہیں تو نہیں پتا تھا کہ بعد میں اس نے کیا کرنا ہے یا پھر اس کی دیگر کتابوں میں کیا ہے. اس وقت اس کی فکر اتنی پھیلی نہیں تھی. جیسے جیسے اس کی فکر لوگوں تک پہنچی ہے تو پھر علماء کے فتوے بھی آنے شروع ہو گئے, اور علماء نے اس سے روک بھی دیا, اس کے بارے میں برا بھی بولا. تو سعودی علماء بول رہے ہیں, شیخ حماد انصاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے آپ کمنٹس پڑھیں, انہوں نے بڑے سخت کمنٹ کیے ہیں.
دیگر علماء کے بھی کمنٹ آپ کو مل جائیں گے، لیکن فی الوقت سعودی علماء اگر کسی کو اچھا کہہ دیں تو وہ اچھا نہیں بن جاتا۔ آپ نے کہا کہ وہاں فلاں چیز پر پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی جو فکر ہے اس کو ہم کوئی اتھینٹیکیٹ تو نہیں کر سکتے کہ یہ اتھینٹک ہے اور اس کے مطابق جو ہوگا وہ صحیح ہوگا، اس کے خلاف جو ہوگا غلط ہوگا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سعودی علماء نے جو کہا ہے، انہوں نے کہا آپ ہمیں دکھائیں کہ فلاں سعودی عالم نے کہا کہ مودودی صاحب کی یہ فکر مجھے پہنچی ہے اور یہ بالکل درست ہے، ہم اس کے باوجود اس کو امام تسلیم کرتے ہیں، پھر تو ہوگی بات۔ ایک بندے کو پہنچی نہیں بات، جو پہنچی ہے اس کے مطابق اس نے بات کہہ دی ہے، تو اس لیے اس پر وقت ضائع نہ کریں۔ آپ مجھے بتائیں کہ مودودی صاحب نے خیانت سے کام کیوں لیا ہے روایات کو ذکر کرتے ہوئے؟ اگر آپ نے فتویٰ لگوانا ہے محدثین پر تو ہم تو بیٹھے ہیں، ہم لگائیں گے انشاءاللہ۔ محدثین سے ہمارا تعلق یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ تھے، صحیح المنہج تھے، وہ صحابہ کرام کا ادب احترام کرتے تھے اور وہ ایک اصول اور قاعدے کے تحت چلتے تھے، وہ منمانیاں نہیں کرتے تھے مودودی صاحب کی طرح کہ کچھ چیزیں نکال دیں اپنے مطلب۔ ایک ہی روایت، ایک ہی راوی، ایک ہی روایت، ایک ہی صفحہ کتاب کا، اور شروع سے بھی چھوڑ دیا، درمیان سے لے لیا تھوڑا سا ٹکڑا، اینڈ سے بھی چھوڑ دیا، کیونکہ پتا تھا کہ یہ اتنی زہریلی روایت ہے کہ کوئی سنی کیا، کوئی مسلمان، کوئی گیا گزرا مسلمان بھی اس روایت کو مان نہیں سکتا، اور یقیناً مودودی صاحب بھی نہیں مان سکتے تھے۔ لیکن چونکہ اپنے مطلب کی بات وہاں سے تھوڑی سی مل رہی تھی، آگے پیچھے کو چھوڑ کر انہوں نے یہ جو کوشش کی ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اس کے بارے میں مجھے آپ بتائیں کیوں انہوں نے ایسا کیا، اور وہ روایت اصل میں کیا ہے؟ آپ تو ظاہر ہے کہ آپ اعتراض کا جواب دینے بیٹھے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت انہوں نے خیانت کر کے پیش کی مودودی صاحب نے، اب آپ یہ روایت نکالیں اور ہمیں بتائیں کہ اس میں کوئی خیانت نہیں ہے، یہ تو روایت بالکل پوری کی پوری مودودی صاحب نے ذکر کر دی ہے، اس میں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ جی جی بسم اللہ۔ اچھا میری بات تھوڑی سی سن لیں، مجھے بڑی حیرانی اس بات پہ ہو رہی ہے کہ آپ کو نے آدھا گھنٹہ تو مولانا مودودی کو صرف اس بات پہ، یعنی یہ بات کہنے میں آپ نے لگایا کہ مولانا مودودی اہل سنت کی فکر سے خارج ہے، صرف آدھا گھنٹہ، چلے 20 منٹ لگا دیے ہوں گے، میں نے شروع سے کہہ دیا لیکن تھا بھائی، سر شروع آپ سے ہی مجھے کہہ منع دیا تھا۔ کہتے ہیں، آپ مجھے منع چلیں آپ کرتے اس ہیں طرح بیچ میں کریں نہ نا، بولیں، آپ مجھے میں منع عرض یہ کرتے کر ہیں رہا ہوں۔ بیچ میں نہ بولیں، آپ پھر ہماری باری میں بولتے ہیں چلیں ٹھیک ہے، تو آپ بولیں پھر۔ جی جی۔ تو آپ نے تقریباً، چلیں 20 منٹ لگا لیں، اگر مبالغہ کر رہا ہوں چلیں 15 منٹ لگا لیں، ٹھیک ہے، اتنی تو بات لوگ دیکھ ہی رہے ہیں نا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں آپ محدثین کو جو ہے وہ ان پہ فتویٰ لگائیں گے، بھئی آپ مولانا مودودی کے بارے میں تو فتویٰ نہیں لگا رہے تو ان کے بارے میں، لیکن خیر میرے لیے حیرانی کی بات یہ ہے کہ آپ تو مطلب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کوئی فتوے کی کوئی گن چھن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یا کیا بات ہے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں جی آپ ہمیں کوئی ایسی رائے دکھائیں کسی سعودی عالم کی جس نے یہ کہا کہ ہم نے مولانا مودودی کی فکر کو پڑھا ہے، اس پہ اعتماد کیا ہے اور پھر اس کے بعد امام کہا ہے۔ دیکھیے امامت کروانا تو بہت بڑا جو ہے وہ ایک منصب کی بات ہے، کسی کو امام کہنا نا، کسی کو امام ماننا، تسلیم کرنا۔ تو ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر سعودی علماء کا ان مولانا مودودی پر اعتماد ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا مودودی اہل سنت کی فکر سے ہٹے ہوئے ہیں، گمراہ ہے، صحیح ہے، یہی آپ نے کہا نا، تو آپ ہمیں یہ پھر ان سعودی علماء کے اوپر فتویٰ لکھ کے دے دیں، پھر ایسے کر لیں جی پلیز۔ اچھا اب اس کو تو ہم بات کو نا ابھی چھوڑتے ہیں ان لوگوں پر جو ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، لائیو بھی دیکھ رہے ہیں، اور جب یہ ہماری لائیو ٹرانسمیشن بند ہوگی اس کے بعد جو لوگ ریکارڈڈ دیکھیں گے، تو جب بات باقاعدہ شروع ہوئی اس کے کتنا دیر میں نے لگائی ہے مودودی صاحب پر فتویٰ لگانے میں، یہ لوگ دیکھ لیں گے۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ فتویٰ لگا نہیں رہے مودودی صاحب پر، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مشین گن لے کے بیٹھے ہوئے فتوے کی جو آپ لگائیں گے۔ دیکھیں جہاں تک بات ہے امام کہنے کی، تو میں آپ کو ایسی مثالیں پیش کر سکتا ہوں کہ گمراہ لوگوں کو بھی امام کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے امام کہنا، امام اصل میں مأموم کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی ایسا شخص جس کے پیچھے لوگ چلتے ہوں، ایک خاص فکر کے لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کو امام کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی اتنا کوئی کلمہ توثیق نہیں ہے جس کو آپ نے بنا لیا کہ امام، وہ خلیفۃ المسلمین کو بھی کہتے ہیں ویسے تو کیا انہوں نے مودودی صاحب کو خلیفۃ المسلمین کہہ دیا ہے؟ آپ سوچنے کی بات ہے کہ امام کا معنی کیا ہے۔ آپ محدثین سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ امام کا کیا معنی ہوتا ہے، اور کیا کسی گمراہ شخص کو امام نہیں کہا جا سکتا؟ یعنی وہ لوگوں کے لوگ اس کی پیروکار ہیں، اس کے بہت سارے لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، تو بس امام ہے۔ باقی اب وقت ضائع نہ کریں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ مودودی صاحب نے یہ خیانت کیوں کی ہے؟
روایت جو انہوں نے ذکر کی اپنے مطلب کو نکالنے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف، ظاہر ہے کہ یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شان میں تنقیص ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ جیسا شخص کہے کہ میں اگر عثمان کو بناؤں گا تو عثمان جو ہے اپنوں کو نوازیں گے اور وہ لوگ جو ہیں پھر بھڑکیں گے اور ان کو قتل کر دیں گے، یعنی عثمان رضی اللہ عنہ اپنی شہادت کے خود ہی ذمہ دار ہوں گے۔ یہ اتنا بڑا مطلب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں تاثر انہوں نے دیا، اور اس کی بنیاد جو روایت ہے وہ ادھوری پیش کر دی۔ اس کی وجہ کیا تھی یہ ذرا سمجھائیں ہمیں، ہم اس کو سمجھنے کے لیے بڑے بےتاب ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلی بات شروع کریں گے۔ اگر آپ اس پہ بات نہیں کریں گے تو پھر معذرت میں اپنی ٹرم میں دیگر باتیں شروع کر دوں گا، دیگر بھی، کیونکہ پھر میں لوگ تو دیکھیں گے کہ آپ جواب نہیں دے رہے۔ میں آپ کی ہر بات کا جواب دے رہا ہوں، امام کا جواب بھی دے دیا، مودودی صاحب پر فتویٰ بھی آپ نے آپ کے بقول آپ نے لگوا لیا۔ ہم نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ اہل سنت کی فکر پر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اہل سنت کی فکر پر جو نہ ہو وہ شخص گمراہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ صحابہ کے حوالے سے فکر پر نہیں ہے تو صحابہ کے حوالے سے گمراہ ہے، انبیاء کے حوالے سے ان کی فکر پر نہیں ہے تو انبیاء کے حوالے سے گمراہ ہے، حدیث کے حوالے سے ان کی فکر پر نہیں ہے تو حدیث کے حوالے سے گمراہ ہے، فقہ کے حوالے سے ان کی فکر پر نہیں ہے تو فقہ میں گمراہ ہے۔ تو ہم یہ عرض کر رہے ہیں، میں ابھی تو چلیں اس بات کو یہیں تک رہنے دیتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اب آپ مودودی صاحب کے حوالے سے یہ ہمیں بتائیں گے کہ انہوں نے خیانت سے کام کیوں لیا، یہ روایت پوری کیوں نہیں پیش کی، اور پوری روایت اصل میں ہے کیا، ٹھیک ہے، یہ آپ بتائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے۔ اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو پھر میں انشاءاللہ وہ روایت بھی خود ہی پڑھ کے سنا دوں گا، لوگوں کو مجبور ہو جاؤں گا، اور پھر اگلی باتیں بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ جی پہلے تو آپ نے یہ بات کی نا امام کے حوالے سے، تو یہ میرا حق ہے کہ ظاہر سی بات ہے آپ نے مجھے سامنے بٹھایا ہے جب اتنا کانفیڈنس کے ساتھ، تو میری بات کم از کم مجھے سیٹسفائی کرنا بھی تو آپ کا کام ہے نا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری فکر غلط ہے مولانا مودودی کے حوالے سے تو یا آپ ہی سیٹسفائی کریں گے، میں تھوڑی سیٹسفائی کروں گا خود کو، تو میں سیٹسفائیڈ ہوں جبھی تو آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو میں آپ سے اس بارے میں اس لیے اتنی تکرار کر رہا ہوں کہ مولانا مودودی کو آپ خلافت و ملوکیت سے نکال دیں گے تو مولانا مودودی کے علاوہ بھی کئی لوگوں نے اس عنوان سے کتاب لکھی ہوئی ہے، تو آپ کیسے اس کے اوپر بات کریں گے؟ کیا انہوں نے کبھی، یعنی میں ایسے بات نہیں کرنا چاہتا لیکن بہت بڑے بڑے ہمارے بر صغیر کے علماء گزرے ہیں جن کو انہوں نے امام نہیں کہا، لیکن مولانا مودودی کے بارے میں انہوں نے مطلب فتویٰ دیا ہے۔ تو اب ہم آپ سے اسی لیے پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ مولانا مودودی کو گمراہ سمجھتے ہیں تو جنہوں نے مولانا مودودی کو امام لکھا ہے، کیا ان سعودی علماء کو بھی آپ گمراہ سمجھتے ہیں یا نہیں؟ یہ بہت ہی اہم بات ہے، آپ اس کو یہاں پہ اس بات کو منقطع کر کے اور روایات کے اندر نہیں جا سکتے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کتاب کا مصنف ہی جب تک کلیئر نہیں ہوگا، مؤلف کلیئر نہیں ہوگا، تو آپ کیسے جو ہے وہ کوئی بات آگے بڑھا سکتے ہیں؟ یعنی یہ تو بالکل ایسی بات ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ مطلب بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، میں کسی کا کیا نام لوں، لیکن ان سے بعض کتابیں ایسی مطلب لوگوں نے لکھی ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ بات کرنے سے پہلے اس عالم کا تعارف کرایا جاتا ہے اور پھر بتایا جاتا ہے کہ بھئی فلانا عالم جو ہے اس نے فلانی بات کی اور فلانا عالم جو ہے اس نے فلانی بات کی ہے۔ تو معاف کیجیے گا، آپ نے یہ فیصلہ واقعی میں لوگ کریں گے، لیکن اس میں ہمارے جو ہے وہ، یعنی اس میں آپ نے جو بات کی اس میں ہمارے سوال کا کوئی جواب نہیں ہے نا۔ آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں جی امام انہوں نے کہہ دیا، ویسے ایک دن وہ انہوں نے کہا چلو یار آج سے مولانا مودودی امام ہے، تو آپ بڑی عجیب و غریب بات کر رہے ہیں بھائی کہ ایک آدمی کسی کی فکر کو جانے بغیر، کسی کی فکر کو پڑھے بغیر کیسے یہ لکھ کے دے سکتا ہے، لکھت میں فتویٰ دے سکتا ہے کہ بھائی وہ ہمارا امام ہے؟ تو یہ بہت اہم بات ہے، آپ اس کو سوئے اوے نہ کریں، آپ کائنڈلی اس کا جواب دیں، اس کو کلیریفائی کریں۔ اچھا جی شعیب بھائی، آپ موضوع پر بات کرنے سے کیوں گھبرا رہے ہیں، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ میں موضوع پہ ہی بات چلیں ہم نہیں بولنا نہیں، چلیں ہم اس طرح کرتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے تو رکھ رہے ہیں نا، لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ، آپ نے کہا مجھے آپ مطمئن کریں، جبکہ ہمارا موضوع آپ کو مطمئن کرنا نہیں، ہمارا موضوع تھا اعتراض کرنا خلافت و ملوکیت پر، اور آپ کا تھا جواب دینا، آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے جواب دیا۔ ہم اعتراض کر رہے ہیں، آپ ادھر آ ہی نہیں رہے۔ اگلی بات آپ نے شرط لگائی کہ جو پھر فتویٰ مودودی صاحب پہ لگے گا وہی فتویٰ پھر پچھلوں پہ بھی لگے گا۔ ہم وہ شرط پوری کر رہے ہیں اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ بات کریں، اس روایت کو ہمارے سامنے پیش کریں تاکہ ہم مودودی صاحب اور پہلوں پر اکٹھا فتویٰ لگا دیں، اگر انہوں نے اکٹھے ایک جیسی کاروائی کی ہے، اور اگر مودودی صاحب کی کاروائی تھوڑی ڈیفرنٹ قسم کی ہے تو پھر ظاہر ہے جو مودودی صاحب پر فتویٰ لگے گا پہلوں پر تو نہیں لگے گا۔ تو ہم نے آپ کے سامنے
یہ روایت ذکر کی، اب بار بار وہ امام کے لفظ کو آپ لے کے پھر رہے ہیں. بھائی ہم نے کہہ دیا، ہم نے آپ کو بار بار جواب دے دیا، اور میں آپ کے پوائنٹ اللہ کے فضل سے ایک ایک کر کے لکھ رہا ہوں. جب آپ بول رہے ہیں تو میں لکھ رہا ہوتا ہوں تاکہ کوئی ایسی بات رہ نہ جائے جس کا جواب نہ ہو. تو میں آپ کی ایک ایک بات کا جواب دے رہا ہوں. امام کا لفظ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ آپ لغت لیں، آپ لغت میں سے مجھے امام کے معنی بتا دیں، اور پھر اگر اس کا یہی معنی ہو کہ امام ہمیشہ قابل تعریف ہوتا ہے، یا امام جو ایسا ایسا ہوتا ہے اور اس کا کوئی دوسرا معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے. جس طرح میں نے بتایا کہ امام ایسے شخص کو کہہ دیتے ہیں جس کے بہت سارے لوگ پیروکار ہوں، تو اگر یہ معنی نہیں ہے پھر تو چلو ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہو جائے گی. لیکن اگر یہی معنی ہے، موجود ہے کتابوں میں، تو آپ اس کو نہیں. پھر آپ کہہ رہے ہیں سعودی علماء پہ فتویٰ تب لگے گا جب ان کو اس کی فکر کا علم ہو، اور اس کے بعد وہ اس کو امام کہہ رہے ہوں. اور ویسے بھی امام کہنا کوئی تعریف تو ہے ہی نہیں، سیدھی سی بات ہے. اب ہم نے کہا کہ آپ کے سامنے یہ روایت پڑی ہے، مودودی صاحب نے اس روایت میں بہت بڑی خیانت سے کام لیا ہے، اپنے مطلب کی بات درمیان سے نکالی. انہیں بھی پتا تھا کہ یہ جھوٹی روایت ہے، اس کو میں پورا پیش نہیں کر سکتا، نہ خود مان سکتا ہوں، نہ لوگوں سے منوا سکتا ہوں. اس لیے انہوں نے کاروائی ڈالی. اور اب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مودودی صاحب پر جو فتویٰ لگانا ہے وہ پہلوں پر بھی لگائیں. کیسے لگائیں بھائی؟ مودودی صاحب نے وہ کام کیا جو پہلوں نے کیا. پہلوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس بات اور نفی ساری روایات جمع کی. پہلی بات ہے تو اکثر محدثین نے سند کا التزام کیا. سند ایک ٹیگ ہوتا ہے کہ یہ روایت اس جھوٹے نے بیان کی، اس سچے نے بیان کی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ساری روایتیں انہوں نے اس بات اور نفی کی جمع کر، تاکہ پڑھنے والا دیکھے کہ یہ مثبت اور یہ منفی بیان کرنے والا، مثبت کو کون بیان کرنے والا، منفی کو کون بیان کرنے والا. مودودی صاحب نے اپنے مطلب کی صرف منفی روایات سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں نکالی. ان میں سے ایک روایت یہ ہے بطور مثال جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور اس کو خیانت کرتے ہوئے انہوں نے ہضم کر لیا باقی روایت کو. وہ روایت کیا ہے؟ آپ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ ہم کہتے ہیں مودودی صاحب نے خیانت کی ہے، آپ مانتے ہیں خیانت کی ہے یا نہیں؟ معذرت. اچھا، میں آپ کو اس سوال کا جواب ہی دے رہا ہوں، اور اس بھائی جواب تو میں اپنے طریقے سے دوں گا نا، آپ کے طریقے سے تو نہیں دوں گا. ظاہر ہے میں نے ایک مقدمہ کھڑا کرنا ہے، لوگوں کو سمجھانی ہے بات کو. مولانا مودودی علیہ رحمہ تعالیٰ کے بارے میں اتنے عرصے سے جھوٹا پروپیگنڈا ہوا ہے. وہ ایک مظلوم شخصیت ہیں امت کی، ان کے بارے میں لوگوں نے جھوٹے اور لغو ترین الزامات لگائے ہیں. یہاں تک لگانے والوں نے الزام لگایا کہ مولانا مودودی کی داڑھی نہیں، یعنی انتہائی مذاقہ خیز. تو اسی وجہ سے یہ سوال جو ہے نا وہ کافی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. آپ نے کہا کہ بھائی کسی کے کہنے سے کوئی امام نہیں ہو جاتا. ہم نے آپ سے کہا کہ بھائی آپ ہمیں کوئی 2-4 مثالیں اور بتا دیں ہند سے جن کو کہ سعودی علماء نے کہا. لیکن چلیں، آپ جیسے آپ نے کہا کہ بھائی امام کا معنی لغت میں کچھ اور ہے، بھائی صحابی کا معنی بھی لغت کے اندر جو ہے وہ صرف دوست کا ہی ہے نا، یا ساتھ رہنے والے کا. لیکن اس کی ایک سینکٹیٹی جب ایک خاص کانٹیکسٹ میں بات ہوتی ہے تو الگ ہو جاتی ہے. تو اسی سے پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کا صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا عقیدہ ہے. اور یہ سوال بہت ہی کریٹیکل اور کروشل ہے اس ساری بحث کے ساتھ. یہ جب ہم اپنی بحث ختم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی لوگوں کو پتہ لگے گا کہ اس کی ضرورت، یہ سوال پوچھنے کی ضرورت کیا ہے. جی، صحابہ کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ انہیں معصوم سمجھتے ہیں یا محفوظ؟ دیکھیں پہلی بات آپ نے کہی کہ مودودی صاحب پر لوگ جھوٹے الزام لگاتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تو روایت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. یہ خلاف تو ملوکیت ہے، یہ دیکھیں 99 نمبر پیج ہے. آپ کہتے ہیں سکین بھیج دیتے ہیں، ہم ویڈیو میں انشاءاللہ بعد میں لگا بھی دیں گے، لوگ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. خلاف تم لوگ یہ ڈاؤن لوڈ کریں اور دیکھیں کہ یہ روایت اصل میں کیا تھی اور مودودی صاحب نے اس کو کیسے ذکر کیا ہے. یہ جھوٹا الزام نہیں ہے میرے بھائی، یہ تو بالکل سچ ہے، اور آپ اس پر بات کرنے پہ آمادہ نہیں ہو رہے، اور آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارا موضوع آپ کے سوالوں کے جوابات دینا نہیں ہے. آپ نے ایک ہی شرط لگائی، وہ شرط یہ تھی کہ ان روایات کے ذکر پر جو فتویٰ مودودی صاحب پر لگے گا پہلوں پر بھی لگائیں گے. ہم نے کہا کہ اگر کاروائی ایک جیسی ہوئی تو پھر ایک ہی فتویٰ لگے گا، لیکن اگر محدثین نے کچھ اور کیا اور مودودی صاحب نے کچھ اور کر دیا، ٹھیک ہے، غلط اس کو تروڑ مروڑ کر خیانت کر کے پیش کر دیا، تو پھر فتویٰ تو اور لگے گا نا. باقی آپ نے کہا جی صحابہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے، ہم انہیں معصوم سمجھتے ہیں کہ یا مغفور سمجھتے ہیں. ہم یا انہیں دونوں؟ مغفور سمجھتے ہیں، معصوم عن الخطا نہیں سمجھتے، ہم انہیں مغفور سمجھتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے
کہ یہ نہیں کہ جو معصوم نہ ہو اس پر ہر جھوٹا الزام لگا دو. محمد بن عمر واقدی جیسے کذاب کی روایتیں، ابو مخنف جیسے خبیث کی روایتیں اٹھا کر ان صحابہ کے خلاف پیش کرتے رہے کہ وہ کون سے معصوم تھے. یہ کوئی طریقہ تو نہیں نا. اب دیکھیں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مودودی صاحب پر لوگوں نے جھوٹے الزام لگائے. بھئی اگر مودودی صاحب پر جھوٹا الزام لگ سکتا ہے صحابہ کرام پر جو لگا ہے آپ کو اس کی کوئی تکلیف ہی نہیں. آپ کہتے ہیں مودودی صاحب نے بہت اچھا کر دیا، جھوٹے لوگوں کی روایتیں یہاں جمع کر دی ہیں، ہم اس سے جناب بڑا فائدہ حاصل کرتے ہیں. تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ مودودی صاحب نے خیانت سے کام لیا ہے. اور ابھی میرا 1 منٹ پورا پڑا ہے، میں آپ کو اصل میں بتاتا ہوں. آپ نہیں بات کریں گے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ روایت جو مودودی صاحب نے تھوڑی سی ذکر کی ہے، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ محدثین نے اصل میں کیا کیا ہے. محدثین کا طریقہ یہ تھا، جیسا کہ یہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ سے مودودی صاحب بہت زیادہ روایتیں، تقریباً ہر صفحے پر دیکھیں تو طبری صاحب کا حوالہ آ رہا ہے، اور انہوں نے ان کی تعریفیں بھی کی ہیں امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کی. ظاہر ہے انہیں وہ ایک سکھا شخص سمجھتے ہیں. یہ صفحہ نمبر 312 پہ جس نے پڑھنا ہو نا کہ مودودی صاحب ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں وہ پڑھ لے. تو ہم یہاں بتاتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب تاریخ طبری کے شروع میں لکھا ہے، انہوں نے لکھا کہ فما یکن فی کتابی ھذا من خبر ذکرناہ عن بعض الماضین مما یستنکرہ قاریہ او یستشنعہ سامعہ من اجل انہ لم یعرف له وجہا فی الصحۃ ولا معنی فی الحقیقۃ فلیعلم انہ لم یؤت فی ذلک من قبلنا. کہ کچھ روایات ایسی ہوں گی جو بہت بدترین قسم کی ہیں، نہ سننے کو بندہ تیار ہوگا نہ ان کو پڑھنے کو تیار ہوگا. تو وہ ہم نے ہماری طرف سے نہیں، یعنی وہ ہمارا عقیدہ نظریہ نہیں، بلکہ جس طرح نقل کرنے والے نقل کیا، ہم نے نقل کرنے والے کا نام لکھ کر اس کو آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. تو یہ محدثین کا طریقہ تھا. اور مودودی صاحب کا طریقہ یہ ہے کہ جھوٹے لوگوں کی روایتیں تو ان کو سچ بنا کر پیش کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں جھوٹا تھا تو حدیث میں تھا نا، اس نے نبی پاک کا جھوٹ بولا تو صحابہ پر وہ نہیں بول سکتا تھا. کیسی عجیب منطق ہے. چلیں. اچھا پھر آپ موضوع سے ہٹ گئے، ہم یہاں مولانا مودودی پہ بات کرنے آئے ہیں اور آپ بات کرتے ہیں شیخ واقدی کی. واقدی کے بارے میں مزید بات ہو سکتی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ آپ مجھے بتائیں، مطلب مجھے آپ مطمئن نہیں کر پا رہے نا. ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ مجھے بتائیں گے تبھی تو میں پھر بات کو آگے بڑھا سکوں گا. یعنی میرا یہ کہنا ہے کہ بھئی اگر آپ صحابہ کو معصوم یا محفوظ سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ بتائیں کہ ان کی غلطی غلطی ہے یا ان کی غلطی غلطی نہیں ہے، اور اس غلطی کو کیا غلطی کہنا گناہ ہے یا نہیں ہے، یہ بتا دیں تھوڑا سا. تو اس سے ہمیں پھر یہ آسانی ہو جائے گی کہ ظاہر سی بات ہے، کیونکہ دیکھیں اصحاب رضوان اللہ مجمعین وہ بھی اسی موضوع سے جڑے ہوئے ہیں نا. خلافت ملوکیت میں ان کا ہی تذکرہ ہے بقول آپ کے کہ ان پہ افتراء کی گئی ہے معاذ اللہ نعوذ باللہ. مولانا مودودی بھی اس موضوع سے جڑے ہوئے ہیں. تو بھائی اگر آپ تو ایسی بات کر رہے ہیں کہ بھائی کتاب کو سائڈ پہ کر دیں، مولانا کی دامن پہ جو کچھ بھی ہے اس کو صاف کیے بغیر ہم کتاب پہ ڈسکشن کر لیں، تو وہ تو ہو نہیں سکتی. مولانا مودودی اور خلافت و ملوکیت آپ نے خود ہی کہا کہ ان کی فکر ہے نا، ان کی فکر کا نچوڑ ہے. تو اگر آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ صحابہ معصوم اور محفوظ مغفور دونوں آپ سمجھتے ہیں، معصوم بھی سمجھتے ہیں محفوظ بھی سمجھتے ہیں، تو ان کی غلطی کو غلطی کہنا گناہ ہے؟ جی پلیز. جی شعیب بھائی، آپ بار بار جو موضوع ہے اس سے ہٹ رہے ہیں. ہمارا موضوع سارے ناظرین اور سامعین ہماری وال پہ جا کے دیکھ لیں تو خلافت و ملوکیت میں جو خیانتیں اور تحریفیں کی گئی ہیں ان پر بات کرنا ہمارا موضوع تھا. مودودی صاحب پہ ہم بات کر چکے ہیں، ہم نے جو کچھ بتانا تھا بتا دیا. آپ اب کہہ رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مودودی صاحب کی ذات کو ڈسکس کرنا ہمارا یہاں مقصود نہیں تھا، نہ یہ طے ہوا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. اب آپ کہتے ہیں مطمئن نہیں کر رہے. بھئی ہم نے آپ کو مطمئن نہیں کرنا، سیدھی سی بات ہے. ہم نے اپنی بات سامنے رکھنی ہے، عوام کی عدالت میں چلی جائے گی، عوام خود دیکھیں گے کہ ہم نے صحیح کہا، غلط کہا، پورا کہا، آدھا کہا، جو بھی ہے. ہمیں بات کو آگے چلانا چاہیے. آگے آپ نے کہا کہ صحابہ کرام کی غلطی کیا غلطی نہیں ہے. بھئی غلطی ہے، ہم تو نہیں، میں کہتے نے ہیں یہ نہیں غلطی کہا، ہو میں نے سکتی یہ نہیں کہا، میں نے کہا ہے کیا ان کی بولنے نہیں غلطی کو درمیان غلطی میں کہنا گناہ ہے؟ آپ بھائی آپ درمیان میں میری نہیں بات ہی بولنا آپ نے ہے. غلط، آپ نے میری بات ہی تبدیل کر دی. درمیان میں تو کیوں نہ اپنی بولوں ٹرم میں؟ میں بولے نا، اپنی ٹرم میں اچھا بول لینا اچھا بھائی. اچھا 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 یہ معذرت. کام تو کرنا. سوری سوری اچھا، سوری سوری سوری. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کی غلطی کو غلطی مانا جائے گا، اس کو غلطی کہنا یہ گناہ نہیں ہے. لیکن ایک غلط بات کو صحابہ کی طرف منسوب کرنا گناہ ہے، جب آپ کو پتہ ہے کہ بیان کرنے والا جھوٹا ہے. بھئی دیکھیں، ایک صحابی سے غلطی ہو گئی، بیان کرنے والا سچا ہے، آپ کے پاس
ऑथेंटिक सोर्स से वो बात पहुंच गई, आप मान लेंगे और फिर साथ में कहेंगे अल्लाह उनसे राजी हो गया है, गलती के बावजूद अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया, अल्लाह उनसे राजी, हम भी राजी। लेकिन एक गलती हुई नहीं, उन्होंने की नहीं, साबित नहीं, झूठे बंदे ने उनके जिम्मे लगा दी, उसको उनकी गलती बयान बनाकर लोगों के सामने पेश करना, और आगे से बताया जाए कि भाई ये झूठे बंदे की बयान करता है, तो आगे से कहा जाए कि ये झूठ तो जी हदीस में बोलता था। तो भाई जो हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोलता है, अल्लाह के रसूल को माफ नहीं करता, वो सहाबा को माफ करेगा। तो बात यह है कि जनाब मौदूदी साहब ने इंतहाई ख़यानत से काम लिया है। आपने तो उस तरफ आना नहीं, हम आपकी तरफ, हम आपको वो इंशाल्लाह दिखाते हैं कि मौदूदी साहब ने क्या किया है, करना क्या था और किया क्या है। ये जो मैं इबारत आपके सामने जो रख रहा हूँ बार बार, आप उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं, अल इस्तिआब इब्न अब्दुल बर, उसको अगर आप निकालें, ये जो हवाला मौदूदी साहब ने दिया है उसमें सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु की भी तौहीन है सरीहन, और वो हम इंशाल्लाह अभी पोस्ट लगाएंगे उस पर, हमारी लाइव गुफ्तगू जब खत्म होगी तो अगर आप कहेंगे तो हम ये टेस्ट कर लेंगे कि लोग उसको क्या समझते हैं, क्या वो तौहीन है या नहीं। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु की भी तौहीन है, सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु की भी, सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की, बल्कि अशरा मुबशरा में से तकरीबन आप कह सकते हैं 8 बंदे उसमें मुलव्वस होते हैं उस तौहीन में कि, और वो सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु के मुकर्रर करदा 6 लोग जो थे, जो असहाबे शूरा थे, उन 6 लोगों के बारे में उस रिवायत में इंतहाई कभी बुहतान बांधा गया है। आप उस पर क्यों बात नहीं कर रहे? आप कहते हैं जी आप मुझे मुतमिन करें और फलां जी फलां, भाई आपको मुतमिन करना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद आपसे इतराजात के जवाब लेना है, और आप इतराज का जवाब देने की तरफ ही नहीं आ रहे। और आप, मेरा नहीं ख्याल कि आप आएंगे, लेकिन हम इंशाल्लाह, टर्म तो अपनी अपनी है, हम इंशाल्लाह करेंगे बात। जी जी। अच्छा, मुझे इस पे बड़ी हैरानी हो रही है, यानी मेरे लिए तो ये किसी लतीफे से कम नहीं है कि यानी किताब का मुसन्निफ जो है उस पर बात करना जो है वो मौजू से हटकर है। मैं आपसे असहाब के बारे में पूछता हूँ, आप बात करते हैं जैसी भी, आप खुद असहाब का हवाला देते हैं, मैं आपसे आपका असहाब के बारे में अकीदा पूछता हूँ, आप कहते हैं भाई ये तो डिस्कशन ही नहीं में ही तय ही नहीं हुआ था, हमने तो मौलाना मौदूदी की इबारत पे बात करनी। भाई मौलाना मौदूदी की उन्हीं इबारतों पे बात करनी है ना जिसके ऊपर आपको एतराज है, लेकिन वो जो इबारत हैं वो बुनियादी तौर पे असहाब को मौजू सुखन बना रही है ना। तो अब आप हमें ये बताएं कि जिसने उनकी फिक़ही या सियासी राय को गलत कहा है, तो क्या वो अहले सुन्नत है या अहले सुन्नत मनहज अहले सुन्नत से खारिज है? क्योंकि ये आप जब ये हमें बताएंगे तभी तो हमें फिर पता चलेगा ना कि आप असहाब रिज़वानुल्लाह अजमईन की जो गलतियां और चीज़ें और मामलात हैं उन्हें किस पैराए में कहाँ पर रखते हैं। जी, आपने बार बार आप हंसकर उसको लतीफा कहकर अपनी जान नहीं छुड़वा सकते शुएब भाई, माजरत के साथ आपको बात तो करना पड़ेगी, वरना हम तो करेंगे। देखिए, आपने मौदूदी साहब पर बात की, हमने की, आपने फतवा लगवाया, हमने लगा दिया, हमने बता दिया कि ये है। अब आप कहते हैं हम मुतमिन नहीं, तो ना हो भाई मुतमिन, लोगों के सामने बात चली गई ना, वो फैसला कर लेंगे कि कौन किस कदर सही है, कौन किस कदर गलत है। हम यहाँ फैसला करने नहीं बैठे, हम ये डिबेट का मकसद ये है कि लोग देखें कि किसके पास क्या है, इतराजात में जान है या नहीं है, दिफा करने वालों के पास कोई चीज है या नहीं है, हम ये देखने बैठे हैं। बाकी आपने जो पूछा, मैं अल्लाह के फजल से आपकी एक एक बात, आधी भी आप जुज भी बोलते हैं, मैं उसका भी जवाब नोट करता हूँ, फिर जवाब देता हूँ। जी जी। आपने कहा कि सहाबा कराम की फिकी या सियासी जो राय है उसको गलत कहना, उस पर क्या फतवा लगेगा? तो देखें, वो फतवा तो तब लगेगा जब हम देखेंगे कि उसने क्या अंदाज इख्तियार किया है, ठीक है। यानी जो सियासी या फिकी राय को उसने मतलब गलत कहा है, वो उसका अंदाज क्या है। देखें, अंदाज से भी फतवा बदल जाता है ना, एक बंदा किसी अंदाज से बात करता है, वही अल्फाज किसी और अंदाज से कहे जाएं तो मामला बदल जाता है ना। तो जब आप मिसाल पेश करेंगे तो इंशाल्लाह उस पर भी बात हो जाएगी, ऐसी वैसा मसला नहीं है, हम तो बात करने के लिए बैठे हैं और करेंगे। फिकी और सियासी राय अगर उससे कोई इख्तलाफ करता है, सिर्फ इख्तलाफ करने से ऐसा कोई मसला नहीं, लेकिन अगर वो झूठ पर मबनी हो, जो फिकी या सियासी राय कह रहा है वो असल में हो ही ना, झूठ हो, और उस झूठ को फिर वो बंदा सच बनाकर लोगों के सामने पेश करे, तो ये जुर्म है ना। उसको पता भी चल जाए कि बयान करने वाला झूठा है,
جو رائے منسوب ہے کسی صحابی کی طرف بیان کرنے والا جھوٹا ہے تو اس کو پتہ بھی چل جائے کہ جھوٹا ہے، اس کے باوجود وہ اصرار کرے کہ یہ صحابی کی رائے اور یہ غلط ہے اور یہ ایسے ایسے ہے، اس بنا پر ایک مقدمہ ہی پورا کھڑا کر لے اور ملوکیت جو ہے اس کو ایک جو ان کے نزدیک بہت بری شے ہے وہ صحابہ کی طرف منسوخ کرنا شروع کر دے کہ انہوں نے یہ اسلام کا جو سیاسی نظام ہے اس کو برباد کر دیا، اور اس میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو ملوث کرے سب سے پہلے، اور کہے کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کہہ گئے تھے کہ عثمان رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ سارا معاملہ برباد کر دیں گے اور عوام جو ہے ان کو قتل کر دے گی، وہ اپنی شہادت کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ اب یہ جو روایت ہے اس کو آپ پورا کیوں نہیں بیان کر رہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے آخر کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ آپ اس پر بات نہیں کر رہے۔ ہم آپ کو بات کرتے ہیں، میرا ابھی تقریباً 5 منٹ باقی ہے۔ اس میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی لمبی روایت ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک دن بڑا گہرا سانس لیا، بڑے پریشان تھے، تو بات ہوئی کہ آپ کے بعد کون ہوگا، تو انہوں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نام لیا عثمان رضی اللہ عنہ کا، تو آگے سے یہ بات جو یہاں ذکر ہوئی، انہوں نے پھر علی رضی اللہ عنہ کا نام لیا، بلکہ عمر رضی اللہ عنہ کے فوری بعد علی رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ لیا، تو عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ نہیں، میرے بعد وہ اس قابل نہیں کہ وہ خلیفہ بنے، کیونکہ ان کے اندر کوئی سنجیدگی نہیں ہے۔ دعابت ان کے لفظ ہیں اور اس کے 2 معنی ہیں، ایک معنی تو مسخرہ پن ہے اور دوسرا معنی جو بڑا کوئی مطلب ہلکا کر کے کسی نے کیا ہے تو ظرافت ہے، یعنی سنجیدگی کے خلاف کہ وہ کوئی سنجیدہ شخص نہیں ہے، میں ان کو کیسے امت کا جو ہے نا وہ والی بنا دوں۔ پھر اسی طرح زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں، سب کے بارے میں نیگیٹو کمنٹ عمر رضی اللہ عنہ دیے اس روایت کے مطابق۔ تو یہ 6 وہی لوگ ہیں جن کو اصحاب شورا انہوں نے منتخب کیا ہے، وہی اصحاب شورا جن کو عمر رضی اللہ عنہ خود امت کی کمان دے کے جا رہے ہیں، اس جھوٹی روایت کے مطابق عمر رضی اللہ عنہ 6 کے 6 کو فیل کر رہے ہیں کہ یہ میرے بعد خلیفہ بننا کے اہل نہیں ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ مودودی صاحب نے اس روایت کو ذکر کر کے ایک تو خیانت کی، دوسرا کون سی خدمت کی اس جھوٹی روایت کو، جو خود مانتے بھی ہیں، اس لیے تو پوری ذکر نہیں کی کہ یہ جھوٹ ہے۔ آپ کیا یہ صحابہ کے بارے میں اس کو صحیح مانتے ہیں اس روایت کو؟ میں صحابہ کے بارے میں پہلے آپ کا تو جان لوں، آپ تو اصحاب رضوان اللہ مجمعین کے بارے کی طرف آ ہی نہیں رہے تھے، آپ تو جو ہے وہ یعنی نہ کتاب کی صرف آپ ایک عبارت کو لے کے بیٹھے ہوئے۔ دیکھیں یہ بہت باریک مسئلہ ہے، یہ ہم سے بہتر آپ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جب تک آپ صحابہ کے بارے میں اپنا عقیدہ، اپنی پوزیشن واضح نہیں کریں گے تب تک ہم اس کے اوپر یہاں سے آگے بات نہیں چل سکتی نا۔ آپ سے ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر مولانا مودودی کتاب میں جو بات موجود ہے، اگر وہی بات بڑے اکابر علماء کی اس میں کتب میں موجود ہوگی تو آپ اس کے اوپر فتویٰ دیں گے۔ تو آپ سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ حافظ ابن کثیر نے سید معاویہ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ البدایہ والنہایہ میں کہ ان کے بعض افعال جو ہیں وہ سنت کے اور قرآن کے خلاف تھے۔ آپ لگائیں فتویٰ حافظ ابن کثیر پہ، کہیں کہ وہ اہل سنت کے منہج سے ہٹے ہوئے تھے، کیونکہ یاد رکھیے گا انہوں نے شاید عوام سمجھے نہیں اس کا مطلب، جو اس کا مطلب ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ تو ہماری خواہش ہے کہ آپ جو چلے آپ نے مولانا مودودی کے بارے میں ایک سرسری سی بات کر دی جسے آپ فتوے کا نام دے رہے ہیں، لکھ کے آپ نے پھر بھی نہیں دینا، تو آپ کم از کم ہمیں یہ کر دیں کہ البدایہ والنہایہ کے حافظ ابن کثیر نے جو یہ بات کہی ہے نا، اس کے بارے میں آپ کہیں کہ ابن کثیر جو ہیں وہ یعنی کہ وہ بھی اسی کیٹیگری میں ہے جس کیٹیگری میں مولانا مودودی تھے۔ اچھا شعیب بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ آپ مودودی صاحب پر بات نہیں کر رہے، حالانکہ ہم نے کر دی تھی، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ دوبارہ بھی جی دیکھیں جی سنیں جی گے جی تو جی جی تشفی ہوگی۔ آپ کہتے ہیں صحابہ کے بارے میں آپ نے عقیدہ نہیں بتایا، آپ نے جو سوال کیا میں نے ٹو دی پوائنٹ بتا دیا۔ آپ نے کہا صحابہ معصوم ہیں یا مغفور ہیں، میں نے کہا مغفور ہیں۔ آپ نے کہا کہ صحابہ کی فقہی یا سیاسی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، کرنے والے پر کیا حکم لگے گا؟ تو میں نے کہا کہ اگر اختلاف سچ پر مبنی ہے، واقعی صحابہ سے وہ غلطی ہوئی ہے اور کوئی شخص کہہ دیتا ہے کہ یہ ان سے غلطی سرزد ہوئی ہے، تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن اگر وہ بات جھوٹ پر مبنی ہو اور ایسا نہ ہوا ہو، اور اس شخص کو پتا بھی ہو کہ یہ جھوٹ ہے، جھوٹا راوی ہے، اس کو بتا بھی دیا جائے، لکھ کے بھیجا جائے، اور وہ اپنی کتاب میں پھر ذکر بھی کر دے کہ دیکھیں یہ راوی تو ایسے ایسے ہیں،
لیکن جناب اگر ان کو چھوڑ دیں گے تو تاریخ اسلامی جو ہے وہ دریا برد ہو جائے گی، تو پھر ظاہر فرق تو ہوگا۔ اب اگلی بات آپ نے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کی، تو آپ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پیش کریں کہ انہوں نے اصل میں کہا کیا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے عربی عبارت پیش کرنی ہے، البدایہ والنہایہ سے شاید آپ بات کر رہے ہیں نا، تو جی آپ وہ جی عربی جی عبارت پیش کریں گے انشاءاللہ، پھر ہم اس پر بات کریں گے۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مودودی صاحب نے اپنی ضرورت کے تحت ایک جھوٹی روایت میں سے ایک ٹکڑا نکالا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف، اور ان کو اپنی شہادت کا خود ذمہ دار ثابت کرنے کے لیے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے عثمان اس شہادت کی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت ہے، اور یہ صحیح بخاری اور مسند احمد دیگر کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ روایت ذکر ہوئی ہے۔ الا بلوا تصیبہ کے الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر ان کی شہادت کا ذکر بھی کیا، جو احد والی جو روایت ہے نا، اسبت احد، احد ٹھہر جا آپ پر، فما علیک الا نبی و صدیق و شہید، آپ پر یا نبی ہے یا صدیق ہے یا شہید ہے، تو اس سے بھی عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ثابت ہوتی ہے، اور یہ مظلومانہ شہادت تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی جو صحیح حدیث ہے وہ ہم کئی دفعہ پیش کر چکے ہیں ہماری ویڈیوز میں، اس کے سکین بھی لگے ہوئے ہیں، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ عثمان آپ کو اللہ رب العزت ایک خلق پہنائے گا، آپ نے اس کو اتارنا نہیں۔ یہ خلافت کی طرف اشارہ تھا۔ منافق آپ سے مطالبہ کریں، منافق آپ سے مطالبہ کریں کہ آپ اس کے اہل نہیں رہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، تو آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں، شہادت قبول کرنی ہے، مجھ سے آپ ملنا ہے۔ اس کے باوجود اگر مودودی صاحب ایسی جھوٹی روایتوں کے سہارے عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف یہ لکھیں اور انہیں ذمہ دار قرار دیں خلافت کے برباد ہونے کا، تو پھر ہم کیا کہیں، آپ ہی بتائیں گے۔ اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو بدنام کرنے کے ساتھ ساتھ اگر پوری روایت پڑھ لیتے، اگر یہ روایت سچی ہے آپ کے نزدیک، آپ بتائیں نا سچی ہے یا جھوٹی ہے، اگر سچی ہے تو باقی صحابہ کے بارے میں پھر آپ کا کیا خیال ہے، پھر آپ کا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا خیال ہے، واقعی وہ غیر سنجیدہ شخصیت تھے، واقعی وہ خلیفہ بننے کے اہل نہیں تھے، عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں کیا خیال ہے، سیدنا طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کے بارے میں کیا خیال ہے، آپ کیا کہیں گے ان کے بارے میں، آپ بتاتے کیوں نہیں؟ آواز نہیں آ رہی۔ اچھا، بہت معذرت چاہتا ہوں آپ سے میں۔ اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ویڈیو مجھے جو ہے نا ابھی ملی ہے، میں آپ کے سامنے چلاتا ہوں یہیں پہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوئی 5-1 سال پرانی ویڈیو ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ 5-1 سال 6 سال پہلے تک جو ہے وہ مولانا مودودی کی جو فکر ہے نا وہ سعودی علماء تک پہنچ چکی تھی۔ تو ذرا اگر آپ اجازت دیں تو میں چلا دوں اسے۔ اپنے ٹائم میں چلانی ہے بھائی، چلائیں، آپ جو مرضی چلائیں۔ آواز نہیں آ رہی شعیب بھائی، سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ شیخ خالد الغامدی ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس مبارک جماعت کو امام ابو العلا مودودی جیسے مؤسس اور بانی نصیب ہوئے، اور یہ ان کی کتابیں پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہیں، اور دین اسلام کو سمجھنے اور پھیلانے کے لیے پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہیں۔ اب ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ مجھے 3 منٹ اضافی دے دیں تو میں جو اگلی باری کے 3 منٹ ہے وہ آپ کو واپس کر دوں گا، آپ یہ سن لیں، تاکہ پھر بات کر، میرا خیال سے ابھی تو میرا 1-8 منٹ ہوگا، یہ 35 سیکنڈ کا ہی کلپ ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، چلائیں چلائیں چلائیں۔ کیا میرا وقت ابھی ہے یا ختم ہو گیا؟ جی ہے 30-40 سیکنڈ ہیں ابھی۔
हाँ, तो अब देखे ना, अब हमारे लिए तो देखे ना, अब आप मुझे बताएं कि क्या ये जो इमाम काबा शेख खालिद अल गामदी हैं, इन पर भी आप वही गुमराह वाला ही फतवा लगाएंगे? अब उन्होंने तो साफ ये कहा है कि मौलाना मौदूदी की किताबें सारी दुनिया में अशात इस्लाम के लिए पढ़ी जाती हैं। तो अब तो आप ये बयान भी नहीं जा सकता कि भाई मौलाना भाई उन्होंने इनकी किताब भाई किताबें पढ़ी हैं जब ही तो उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है। जी। शोएब भाई, पहली बात तो ये है, माजरत के साथ, आपकी जो वीडियो है ना वो प्ले शायद हुई आपके पास, हमारे पास आवाज नहीं आई, बल्कि सुनने वालों किसी के पास नहीं गई होगी, मेरे पास भी नहीं आई, क्योंकि कोई नेट का इशू नहीं है। दूसरी बात यह है कि शेख खालिद गामदी हाफिज़हुल्लाह ताला, अगर उन्होंने ये बात कही है, जी। तो क्या उन्होंने खिलाफ तो मुलूकियत पढ़ के ये बात कही है? पहले तो ये साबित करना पड़ेगा ना, तभी हम कहेंगे कि उन्होंने मौलाना मौदूदी साहब के नजरियात को अपना लिया है या उनके पैरोकार बने हैं। शुरू में अगर आपको याद हो, बल्कि लोग सुन लेंगे, आपने ये कहा था कि अगर मौदूदी साहब की जो फिक्र, अगर गुमराह कौन है, अगर वो गुमराह है तो उनकी पैरवी करने वाले, उनके पीछे चलने वाले भी गुमराह होंगे। तो आप मुझे बता सकते हैं कि शेख खालिद गामदी साहब क्या मौदूदी साहब के पीछे चलते हैं? क्या सहाबा कराम के बारे में उनके यही नजरियात हैं जो साहब सहाबा किराम के बारे में जो नहीं मौलाना नहीं, अभी मौदूदी के बोलना नजर। नहीं है आपने, आपने बोलना नहीं। सॉरी। अपनी टर्म में बोलिएगा और जवाब दीजिएगा, नोट किया करें, ताकि कोई बात रह ना जाए। मैं आपकी एक एक बात नोट करता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक आधी बात भी ऐसी ना हो जिसका जवाब ना दिया जाए और लोगों को फायदा हो ना। अच्छा, खालिद गामदी साहब ने जो कहा है हमें नहीं पता, ना हम सुन सके हैं। अगर उन्होंने कहा कि उनकी किताबें अच्छी हैं, तो कुछ किताबें, जैसे पर्दा है, किताब अच्छी है मजमूई तौर पर, इस तरह कुछ किताबें अच्छी होंगी और उनके सामने वो किताबें गई होंगी। खिलाफत मलूकियत क्या उन्होंने पढ़ी थी और उसको पढ़कर क्या उन्होंने ये कमेंट्स पास किए थे? फिर आपका सवाल वैलिड होगा और फिर हम उसका जवाब देंगे। हम आपको बताते हैं कि ये जो रिवायत मौदूदी साहब ने झूठी पेश की है, इसमें सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु पर तान है कि वो सब किबार साहब कराम जो अशरा मुबशरा में शामिल हैं, सबको डिसक्वालीफाई कर रहे हैं खिलाफत के मसले में, जो कि इंतहाई गलत बहतान है सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु पर। और जुबैर रजी अल्लाह अन्हु, कितने अजीम से आबी हवारी है रसूल, उनके बारे में क्या कमेंट्स हैं कि ये तो जनाब सा और मुद में लोगों को थप्पड़ मारते रहते हैं, इनको मैं कैसे खलीफा बना दूं। साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह अन्हु के बारे में कहा कि ये इस अहल नहीं है कि इनको खलीफा बना दिया जाए। और इसी तरह अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु के बारे में उन्होंने कहा कि नहीं, ये भी खिलाफत के काबिल नहीं है, अगर इनको ये छोड़ दिया जाए। और एक रिवायत में तो नऊजुबिल्ला ये अल्फाज हैं कि ये अपनी बीवियों को अंगूठियां बनाकर दे देंगे खिलाफत। तो इस तरह के जो कमेंट्स हैं, इस तरह की रिवायात हैं, ये कैसे आप उनका दिफा करेंगे? आप उन पर बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो चले हम आगे चलते हैं और एक और बात आपको बताते हैं कि मौदूदी साहब ने पिक एंड चूज किया है। मौदूदी साहब ने इस झूठी तारीख में से अपने मतलब की बातें निकाली हैं और अपने खिलाफ बातें छोड़ दी हैं। ये सफा नंबर 122 है खिलाफत मुलूकियत का। तो मौदूदी साहब लिखते हैं खिलाफत राशिदा के बारे में कि इस रूदात से इस अमर में कोई शुबा नहीं रहता कि हजरत अली की खिलाफत कतई तौर पर ठीक ठाक उन्हीं उसूलों के मुताबिक मुनक़िद हुई थी जिन पर खिलाफत राशिदा का इनेकाद हो सकता था। वो जबरदस्ती इक़्तिदार पर काबिज नहीं हुए, यानी सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु जबरदस्ती इक़्तिदार पर काबिज नहीं हुए, ये मौदूदी साहब ने लिखा है यहाँ पर। जबकि अगर तारीख को मोतबर माना जाए बगैर किसी तहकीक के सनदों और रावियों के, तो ये पता चलता है कि सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने सैयदना तलहा और जुबैर को तलवार के जोर पर उनसे बैत करवाई थी, और ये हवाला मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो आप क्या कहेंगे कि ये पिक एंड चूज क्या है फिर? पहली तो बात यह है कि पिक एंड चूज कोई नहीं है। आपने हमें अभी तक कोई हमारे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन आप, जाहिर सी बात है कि अगर आप सहाबा के ऊपर बात करते हैं तो सहाबा के को क्लैरिफाई किए बगैर आप कैसे जा सकते हैं? ठीक है, हम आपको हाफिज इब्ने कसीर की आपको हमने रिवायत बताई, मशहूर बात है कि उन्होंने हजरत माविया रदी अल्लाह अन के बारे में जो लिखा है वो लोगों को पता है, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर आप कोई बात नहीं करते। भाई अगर आपको मौलाना मौदूदी पे फतवा लगाना है तो आप बिल्कुल लगाएं। लेकिन असल बात तो ये है कि जो हाफिज इब्ने कसीर है उनके ऊपर भी तो फिर आप फतवा लगाएं ना। आपको मैं भी वो हवाला मेरे सामने था, निकल गया, एक मिनट दीजिएगा, मैं आपको ढूंढ देता हूँ। अम, जी।
یار یہ کہاں چلے گیا، ایک منٹ. حافظ ابن کثیر کی جو عید کے خطبے کے حوالے سے حضرت معاویہ کے بارے میں روایت ہے نا، اس کی میں بات کر رہا ہوں. ایک منٹ دیجیے گا مجھے. جی، المصنف میں انہوں نے لکھا کہ المصنف نہیں، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ سید معاویہ علیہ السلام کے بعض افعال جو ہیں وہ قرآن اور سنت کے خلاف تھے، جس میں انہوں نے ایک تو عید کے خطبے کی بات کی ہے کہ نماز سے پہلے وہ دیا کرتے تھے. تو کیا آپ اس روایت کے اوپر وہی حکم لگائیں گے جو آپ ان کے اوپر لگاتے ہیں، مولانا مودودی کے اوپر؟ ظاہر سی بات ہے، آپ فتویٰ جب لگا رہے ہیں تو پھر سب کے اوپر لگائیں گے نا. اسی طریقے سے انہوں نے ابن رجب حنبلی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے وقال طاؤس جلوس علی المنبر یوم الجمعہ بدعہ. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ابن رجب حنبلی نے یہ روایت لکھی ہے نا، تو کیا آپ وہی فتویٰ لگائیں گے جو آپ مولانا مودودی پہ لگانا چاہتے ہیں؟ مجھے جی آواز شعیب نہیں. بھائی، جی جی میں اصل میں سمجھ رہا تھا شاید آپ ابھی بولنا چاہتے ہیں. چلیں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت آپ نے پیش نہیں کی، میں آپ کے سامنے مودودی صاحب کی اصل عبارت پیش کر رہا ہوں، اور اسی طرح میں آپ کے سامنے جو چیزیں ہیں ساری کی ساری رکھ رہا ہوں، اور ان کی کتاب کا صفحہ نمبر بھی بتا رہا ہوں. سکین بھی آپ کو مل سکتا ہے. اصل میں وہ بات چیت میں ذرا وقفہ آ جائے گا اگر ہم اس کو جو ہے نا اسکرین پر دکھانا شروع کر دیں، ورنہ ممکن ہے بعد میں ہم لگا دیں گے انشاءاللہ ساری چیزیں اسکرین پر. تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت آپ نے پیش نہیں کی. یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا موقف تھا یا ایک روایت تھی جو انہوں نے ذکر کی؟ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا صرف یہی روایت پیش کی یا دوسری روایات بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی حمایت میں پیش کی؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ میں دونوں طرح کی اثبات اور نفی موجود ہے. مورخین کا یہی کام تھا کہ اثبات اور نفی دونوں لوگوں کے سامنے رکھیں، لیکن مودودی صاحب نے کیا کیا کہ صرف منفی روایات وہ رکھیں لوگوں کے سامنے، اور مثبت روایات کو انہوں نے چھپا لیا، اور جو منفی روایات تھیں ان میں سے بھی اپنے مطلب کا ٹکڑا نکالا، اور باقی جو اپنے خلاف روایت تھی اس کو وہ انہوں نے چھپا لیا خیانت کرتے ہوئے. اس کا آپ جواب نہیں دے رہے. میں نے کہا ابن کثیر کی عبارت پیش کریں، میں آپ کو جواب، آپ نے کہا کہ اول تو ابن ابی شیبہ کے حوالے سے انہوں نے پیش کیا یا کسی کتاب کے حوالے سے انہوں نے روایت ذکر کی، اور انہوں نے آپ کو ریفر کر دیا اس کتاب کی طرف. جبکہ مودودی صاحب نے کیا کیا؟ مودودی صاحب نے اس کتاب سے ایک ٹکڑا نکالا جو ان کے مطلب کا تھا، جبکہ آگے سے بھی روایت ہضم اور پیچھے سے بھی ہضم، درمیان سے ایک اپنا نیریٹو بنانے کے لیے صرف اور صرف اس طرح کی باتیں کی. ابن رجب حنبلی نے لکھا، آپ نے کہا جی انہوں نے بیٹھنا بدعت ہے. بھائی بغیر وجہ کے بیٹھنا بدعت ہے، ہم بھی کہتے ہیں بغیر وجہ کے بیٹھنا بدعت ہے، لیکن اگر کسی کو مجبوری ہو تو خطبہ بیٹھ کر دے سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ روایات ثابت نہیں ہیں جو ان علماء نے ذکر کی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ مودودی صاحب کی طرف آ ہی نہیں رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں آپ ان علماء پر فتویٰ پہلے لگانے بیٹھ گئے جنہوں نے تو مثبت منفی دونوں روایات ذکر کی ہیں، اور جنہوں نے خیانت سے کام نہیں لیا، جنہوں نے درمیان سے کاٹ کر روایتیں نہیں لی ہیں، ان کی طرف آپ چلے گئے ہیں، مودودی صاحب کو چھوڑے بیٹھے ہیں. میں نے کہا کہ پہلی بات عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، عبدالرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہ اجمعین، سب کی توہین جس روایت میں موجود ہے اور جن میں سب کو نااہل قرار دیا گیا خلافت سے سمیت علی رضی اللہ عنہ کے، تو اس روایت کو آپ سچا سمجھتے ہیں یا جھوٹا سمجھتے ہیں؟ آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا کہ آپ اس کو سچا سمجھتے ہیں یا جھوٹا سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ دیں گے، مجھے پتا ہے. ابھی بولے نہیں، میری باری ابھی ہے. اس کے بعد میں نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت، انہوں نے کہا کہ اس میں زور زبردستی کچھ نہیں ہوئی، جبکہ یہ تاریخ میں یہ ابن جریر طبری کو اٹھا لیں اور دیگر کتابیں اٹھا لیں، اور میں آپ کو وہ روایت بھی پیش کرتا ہوں انشاءاللہ اگلی ٹرم میں آپ کو دکھا دوں گا، جس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ طلحہ رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ دونوں کو تلوار کے زور پر مالک اشتر نے بیعت پر مجبور کیا. اگر آپ نے ماننی ہی ہے تاریخ جھوٹی تو یہ بھی مانے کہ علی رضی اللہ عنہ کی زور زبردستی نعوذ باللہ کرتے تھے. تو آپ کا کیا نیریٹو ہے؟ ایک طرف آپ مانتے ہیں دوسری طرف چھوڑ دیتے ہیں.
جی پہلے تو یہ ہے کہ دیکھیں رابطے کی زبان جو ہے نا وہ لازمی نہیں ہے کہ اگر ایک عبارت عربی میں ہی موجود ہے تو میں عربی کے ہی اندر آپ کو پڑھ کے سناؤں نا بھائی. اب اگر علماء نے بڑے بڑے کبار علماء نے اگر کتابوں کا ترجمہ اردو میں کیا ہے اور میں وہ روایت آپ پہ اردو میں پیش کر رہا ہوں تو آپ مطلب اب آپ مجھ سے مصر رہیں گے نہیں بھائی آپ عربی میں پڑھے. بھائی عربی میری اتنی وہ نہیں ہے, اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی کہ آپ کی ہے ماشاءاللہ سے. تو اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ جو جلسہ ہے خطبے کا اگر بلا مجبوری کوئی بیٹھتا ہے تو یہ بدعت ہے. تو کیا آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کو کیا آپ بدعت ہی کہہ رہے ہیں معاذ اللہ نعوذ باللہ؟ جی اور شعیب بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اصل عبارت ضروری نہیں ہوتی. ہم نے آپ سے کہا کہ وہ چلیں پڑھ نہیں سکتے آپ دکھا دیں، آپ وہ کیمرے کو دکھا دیں کہ یہ عبارت ہے جو عربی ہے، ہم اس کی ٹرانسلیشن خود ہی کر لیں گے. اگر آپ کو نہیں آتی تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں، ہم آپ کو مجبور نہیں کرتے کہ آپ عربی ہی پڑھیں، کیونکہ ہم نے تو بات چلانی ہے. ہم نے کوئی یہ تو نہیں کہ بغیر وجہ کے الجھا کر بات ختم کر دیں، جی لوگوں جی کا ٹائم ضائع کرنا ہے. ہم تو لوگوں کو بتانا ہے کہ ہمارا جو اعتراض خلافت الملوکیت پر کیا تھا اور آپ کا جواب کیا ہے، ہم تو وہ لینا چاہتے ہیں. جی اگلی جی بات آپ نے کہا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جو بیٹھے تھے، تو پہلی بات تو بیٹھنا ثابت ہی نہیں نا. ہمارا تو نیریٹو بھی یہ ہے کہ بھئی ہوں تاریخی روایات کو جی سند کے اصولوں پر پرکھا جائے گا، اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے گا. جی آپ پہلے اگر اس روایت کو ثابت کریں اور پھر ثابت کریں کہ بغیر وجہ کے بیٹھے تھے، اس کے بعد بات ہوگی، اگلی بات ہوگی. اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم آپ کی ہر بات کا جواب دے رہے ہیں اور آپ اس طرف نہیں آ رہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے حوالے سے یہ آپ کو میں عبارتیں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور انشاءاللہ سکین بھی مل جائیں گے آپ کو چاہیے ہوں گے تو، کہ علی رضی اللہ عنہ نے جو بیعت ہے وہ طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما سے تلوار کے زور پر لی تھی. یہ تاریخ تبری ہے جناب، اور اس کا یہ چوتھی جلد ہے، صفحہ 429 ہے. اور اگر اس میں آپ روایت دیکھیں، جو پہلی روایت، دوسری روایت جو ہے کہ وہ فرماتے ہیں طلحہ رضی اللہ عنہ کو مجبور کیا گیا تلوار کے زور پر کہ وہ بیعت کریں علی رضی اللہ عنہ کی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں بھئی میں نے تو اپنی جان بچانے کے لیے بیعت کی، سیدھی سی بات ہے. یہ طلحہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں، یہ تاریخ تبری ہے ہمارے پاس، چوتھی جلد کا صفحہ 429 ہے. اور اگر آپ کہیں گے ہم آپ کو اس کا سکین بھی دکھا سکتے ہیں. اسی طرح یہ ایک روایت نہیں ہے، اس میں یہ متعدد روایتیں، بار بار یہ روایتیں اور مختلف سندوں کے ساتھ آئی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے مالک اشتر کے ذریعے طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہ سے زبردستی بیعت لی. اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ تاریخی روایتوں کو ایسے ہی قبول کرنا ہے، من مرضی کی روایتیں، تو پھر مودودی صاحب کا یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہو جائے گا کہ علی رضی اللہ عنہ نے زور زبردستی خلافت قائم نہیں کی. اور اس سے آگے ہم چلتے ہیں. آپ نے اگر اس پہ بات کرنی ہے تو کریں، ورنہ نہیں کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا فرض ادا ہو جائے گا. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مودودی صاحب کی غلطی اصل میں کیا ہے. ٹھیک ہے، جو مودودی صاحب نے بار بار دہرائی ہے کہ اپنے مطلب کی روایتیں لے لیں. اب مثال کے طور پر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ بھی میک شور آپ نے کیا ہے کہ وہ بہت بڑے مورخ ہیں، اور مودودی صاحب نے بھی لکھا ہے. میں آپ کو صفحہ نمبر بتا دیتا ہوں، آپ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی ثقاہت وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں. 315 نمبر صفحے پہ انہوں نے البدایہ والنہایہ کا ذکر کیا کہ بہت معتبر کتاب ہے. اور اس کتاب میں آپ نے یہ واقعہ نہیں پڑھا کہ محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب لوگوں نے بیعت توڑنے کا ارادہ کیا، کچھ لوگوں نے، تو محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیوں توڑتے ہو؟ یزید کی بیعت کی بات کر رہے ہیں. تو محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، انہوں نے کہا جی وہ تو ایسے ایسے کرتا ہے، شراب پیتا ہے اور وہ گناہ کرتا ہے. انہوں نے کہا جھوٹ بولتے ہو تم نے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں دیکھا. انہوں نے کہا میں نے تو دیکھا ہے سارا کچھ، وہ تو نیک آدمی پارسا تھا. دیکھیں اگر آپ نے تاریخ ہی ماننی ہے تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات تو نہیں مانی مودودی صاحب نے، نہ نقل کی ہے. تو جی یہ کس قسم کی تاریخ آپ مانتے ہیں؟ مطلب من مرضی کی مانتے ہیں. اس کو کہتے ہیں خیانت، اس کو کہتے ہیں من مرضی. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ طے کرنے والے نہیں ہے کوئی بھی
کہ مولانا مودودی نے معاذ اللہ الیاذ باللہ کہ کوئی خیانت کی ہے یا نہیں کی یا کیا ہے کیسے ہے، یہ طے کرنے والے تو جیسے آپ نے پہلے کہا نا کہ ہم فتویٰ نہیں دیں گے، وہ تو بڑے علماء کا کام ہے، پتہ نہیں پھر آپ کا کیا کام ہے۔ دوسری بات آپ نے تاریخی روایات کی تاریخ کے بارے میں علامہ عبد الرحمن مدنی کا قول ہے کہ تاریخی روایات پر اصول حدیث کا اطلاق نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ اگر اصول حدیث سے قرآن کی قرأت کو ثابت کرنے چل پڑیں گے نا، تو آپ کا جتنے بھی قارئین ہیں جو اصول قرأت کے ماننے والے لوگ ہیں جو چلتے ہیں اس کے اوپر، وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھائی یہ درست قرأت نہیں ہے۔ تو ہر چیز کو، تاریخ کو ہم اس طریقے سے نہیں مان سکتے، نمبر ایک بات۔ نمبر دو بات یہ ہے کہ مولانا مودودی نے جو تواریخ لکھی ہے، جتنی باتیں لکھی ہیں، اس کو حدیث پہ رکھ کر اس کی یعنی حدیث کے آئینے میں اس کو رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر اگین میں پھر اسی بات کی طرف آتا ہوں کہ آپ بڑے آرام سے جو ہے وہ دائیں بائیں ہو کے نکل جاتے ہیں۔ بھائی آپ کو بتانا ہے پہلے، آپ کہتے ہیں کہ مولانا مودودی نے اگر ایسا کوئی کام کیا ہے یا کچھ کیا ہے تو پہلے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ مولانا مودودی سے پہلے دیگر علماء نے، بڑے بڑے علماء نے، جیسے میں نے آپ کو ابن کثیر کا بتایا، ہم آپ کو حوالہ بھیج دیں گے، اسکین بھیج دیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر لوگ ہیں میرے پاس سے، یہ ایک لمحہ اگر مجھے دیں تو، جی جی جیسے ابن رجب حنبلی ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ اس کے علاوہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے جو ہے وہ بہت ہی خطرناک باتیں لکھی ہیں، اور انہوں نے تو چلیں 239 پہ انہوں نے ایک تحریر لکھی ہے، وہ تو اب آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ البتہ اس کے آگے انہوں نے لکھا ہے کہ اور ہر جگہ خطا اجتہادی کو دخل دینا بے باکی سے خالی نہیں۔ تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ بھئی آپ پتہ نہیں کیا بات کریں گے، لیکن آپ تو اپنی بات کو جو ہے وہ پہلے ہمیں یعنی کہ آپ پہ یہ اطمینان ہو کہ بھئی اگر آپ فتویٰ دینے کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ فتویٰ تو دیتے نہیں، آپ خالی بات کرتے ہیں۔ اب اس میں میرا نہیں خیال کہ اس پہ اور کتنی بات کی جائے، آپ پھر آپ ہی بتا دیں کہ اب یا تو آپ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے بارے میں بھی جو ہے وہ فتویٰ دے دیں، یہی ہو سکتا ہے، پھر اس کا تو اور کوئی علاج نہیں ہے۔ جی جی شعیب بھائی، آپ نے کہا کہ تاریخی روایات کو پرکھنے کے لیے اصول حدیث نہیں کوئی اور اصول ہیں، تو جی آپ وہ ہمیں بتائیں گے کہ وہ اصول کون سے ہیں؟ یہ ہمارا آپ سے سوال ہے کہ وہ کون سے اصول ہیں۔ مودودی صاحب نے تو جو اصول بنایا وہ من مرضی ہے، یعنی جس روایت کو چاہیں وہ قبول کر لیں، جس کو چاہیں ٹکرا دیں۔ قبول کرنے پہ آئیں تو جھوٹے کذاب دجال کی روایت قبول کر لیں، نہ کرنے پہ آئیں تو سچی روایتیں بخاری مسلم میں موجود ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل پہ، مسند احمد میں جیسا کہ میں نے آپ کو سنائی ہیں، وہ نہیں قبول کرتے۔ اور یہ من مرضی ہے نا، پھر کون سا اصول ہے وہ سمجھائیں تو سی، آخر وہ اصول بھی تو کوئی بتائیں۔ آپ اصول حدیث تو چلو چھوڑ دیتے ہیں، آپ کے لیے تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، پھر وہ کون سے اصول ہوں گے؟ آپ نے کہا حدیث کے آئینے میں انہوں نے جو روایات پرکھی ہیں، نعوذ باللہ یہ جو صحابہ کی گستاخی اور توہین پر مبنی، جو آپ بول بھی نہیں پا رہے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو غیر سنجیدہ شخصیت کہہ کے خلافت کے لیے نااہل کہنا، سیدنا عبداللہ، سیدنا یہ زبیر مولانا رضی اللہ مودودی نے نہیں لکھا ہے، یہ مولانا اسی مودودی نے لیے یہی خلافت تو و کہہ رہا ہوں ملوکیت نا میں کہ نہیں وہ لکھا۔ ہضم کر گئے نا، وہ ہضم کر گئے۔ تو بھائی اب یہی بولے نہیں یہ نا تو آپ اپنی کو ٹرم میں، اپنی ٹرم میں بولے۔ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ مودودی صاحب نے نہیں لکھا، غلط سمجھ کے لکھا نہیں لکھا نا، آپ بھی مان رہے ہیں غلط تھا اس لیے مودودی صاحب نے نہیں لکھا، تو اسی جھوٹے کی جو غلط بات تھی وہ درمیان سے وہ لے لی تھوڑی سی، اور جو دوسری آپ کو پسند نہیں آئی، یہ اصول ہے نا، یہی من مرضی ہے۔ یہی تو ہم سمجھا رہے ہیں بھئی آپ کو کہ یہ من مرضیاں چھوڑیں، اصول طے کر لیں، اصول حدیث کو سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں، ہم اصول پہ بات کر لیتے ہیں۔ کون سے اصول ہونے چاہیے آپ بتا دیں۔ آپ نے کہا حدیث کے آئینے میں، حدیث تو یہ کہتی ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت مظلومانہ ہے، اور وہ منافق تھے جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ آپ کے مودودی صاحب کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان خود ذمہ دار تھے اور انہوں نے خرابیاں کی خلافت میں، اپنوں کو نواز دیا نعوذ باللہ، اس لیے لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے۔ تو حدیث کے آئینے میں تو جو بات اگر پرکھنی ہے تو پھر حدیث کو تو آپ نے پڑھا ہی نہیں۔ عثمان رضی اللہ کی حمایت میں کتنی حدیثیں لکھی ہیں مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت میں؟ دکھائیں نا مجھے آپ۔ اچھا اگلی بات آپ نے کہا کہ ابن کثیر نے جناب وہ روایت لی، وہ ابن کثیر نے تو یہ بھی لکھا ہے، میں تو یہی تو بتا رہا ہوں کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جانبدار نہیں تھے، وہ تو ایک نیوٹرل ہو کر انہوں نے تاریخ کو نقل کیا ہے، اور انہوں نے
تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی حمایت میں بھی ساری باتیں لکھی ہیں. آپ البدایہ والنہایہ میں سے یہ جو روایت آپ ذکر کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو انہوں نے لکھا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، وہ پڑھ کے سنا دیں اگر لوگوں کو، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے اور کیا تاثر دیا ہے اور کیا سمجھایا ہے لوگوں کو. اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تو یزید کے بارے میں وہ روایت بھی ذکر کی ہے. اب البدایہ والنہایہ اتنا اتھینٹک سورس ہے مودودی صاحب کے نزدیک، اس میں سے سیدنا عثمان کی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جو روایت انہیں ملی ہے وہ انہوں نے لے لی، اور ان کے حق میں جو روایتیں تھیں اور وہ ساری کی ساری ہضم ہو گئی ہیں. یہ کون سا انصاف پسندی کون سی ہے؟ اور اگلی بات جو میں کر رہا تھا کہ مودودی صاحب جو ہے، میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے، مودودی صاحب جو ہیں وہ تضاد بیانی کا بھی شکار ہوئے ہیں، وہ ہم اگلی ٹرم میں پیش کرتے ہیں. جی اچھا، پہلے تو یہ ہے کہ یار 2 گھنٹے ہو گئے ہیں اور میری اثر بھی رہتی ہے، اور یہاں تھوڑی دیر میں جو ہے نا وہ مغرب کا بھی ٹائم ہو جائے گا. پہلے تو میں آپ کو یہ بتا، دوسری بات یہ کہ آپ نے اصول ہم ایک منٹ معذرت کے ساتھ، ہم ایک منٹ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں، لیکن یہ ہمارے شیڈول کے حوالے سے ہے. ہم اس طرح کرتے ہیں 10 منٹ یا 15 منٹ طے کر لیتے ہیں، اس میں ہم بات کریں گے باری باری، جتنی بات ہو جائے گی باقی ہم آئندہ کے لیے اٹھا رکھیں گے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے، تاکہ میں ہر میں نہ ہو نا، حاضر ہوں گا انشاءاللہ. ہم اس طرح نہیں کہ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ بھاگے یا کوئی نہیں. ہم چاہتے ہیں بھائی بات ہو اور بات کسی طرف لگے، لوگوں کو بھی سمجھ آئے، بالکل اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھ دے، جو بھی غلط ہے اس کو سمجھ دے. تو کتنے منٹ آپ چاہتے ہیں کہ اتنے منٹ ہم بات جاری رکھیں؟ میرے پاس ہیں ابھی 10-20، میرا خیال ہے 20 منٹ انف ہوں گے، میرے پاس ٹائم رہے گا اثر کا. ٹھیک ہے، جی چلیں ہم انشاءاللہ ہمارے ٹائم کے مطابق 11:38 یعنی 35 منٹ پہ ہم بات کو کلوز کر دیں گے انشاءاللہ، اور پھر آئندہ کے لیے ٹائم طے کر لیں گے باہم مشورے سے انشاءاللہ. بہت بہتر، بہت بہتر. اچھا، آپ نے اصول تاریخ کی بات کی. دیکھیں تاریخ بنیادی طور پر جو ہے نا وہ متن پر ہے، یعنی درایتن ہے، روایتن نہیں ہے. اس کے برعکس جو حدیث ہے نا، اصول حدیث وہ بنیادی طور پر روایت پر وہ ہے. نہیں سوری، معاف کیجیے گا، میں کنفیوز ہو گیا، وہ تھوڑا سا میرا دھیان ہٹ گیا اس وجہ سے. اصول تاریخ اصل میں سند پر نہیں متن پر قائم ہے، اور یہ روایتی کم اور درایتی زیادہ ہے. اس کے برعکس جو حدیث کا معاملہ ہے نا وہ دوسرا ہے. حدیث میں آپ کو الفاظ کی بھی سینکٹیٹی دیکھنی ہوتی ہے، کیونکہ یہ بہت باریک، ظاہر سی بات ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں، اور اس میں احتیاط کی بھی ایسی ضرورت ہوتی ہے. تو جیسے اب آپ نے مجھ سے کہا نا کہ بھائی تاریخ کے کون سے اصول ہیں، تو یہ تو جو مشہور مورخین ہیں وہی بتائیں گے نا، وہی طے کریں گے. مثال کے طور پہ تفسیر کے 8ویں صدی سے پہلے، امام ابن تیمیہ سے پہلے تفسیر کے اصولوں پر تو کوئی کتاب نہیں تھی. تو اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی تاریخی روایت ہے تو اس کی تحقیق صحیح حدیث سے ہونی چاہیے ہے. اور اگرچہ وہ روایت میرے پاس ابھی بھی موجود ہے، لیکن میرے پاس وقت کی قلت ہے، تو اسی لیے میری درخواست ہے، اور آپ نے مجھے سچی بات یہ کہ خوشگوار حیرت ہوئی ہے کہ آپ نے اس کو تسلیم بھی کیا ہے کہ چونکہ میرے پاس وقت کم ہے اور اس میں ٹائم زیادہ لگے گا، تو اس لیے ہم اس کو پھر اگلی نشست پہ اٹھا رکھتے ہیں. جی جی شعیب بھائی، پہلی بات آپ نے جو کی ہے کہ اصول تاریخ وہ متن سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سند سے تعلق نہیں رکھتے، جبکہ اصول حدیث سند پر قائم ہے. یہ بات درست نہیں ہے، معذرت کے ساتھ یہ بات بالکل درست نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں جو محدثین ہیں، متقدمین جنہوں نے حدیثیں سند کے ساتھ لکھی ہیں، انہوں نے تاریخ کی روایتیں بھی سند کے ساتھ لکھی ہیں. امام ابن جریر طبری کو دیکھیں، ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، اور جو پہلے محدثین ہیں اور متاخرین کو دیکھیں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جس طرح انہوں نے تفسیر میں صرف حوالہ دے کے آگے بات کر دی یا کوئی بات تفسیر میں ذکر کر دی، انہوں نے سندوں کا التزام نہیں کیا. تو انہوں نے اسی طرح ہی ان متقدمین محدثین سے اس بات اور نفی کی ساری روایتیں اپنی تاریخ میں جمع کر دیں. تو یہ کہنا غلط ہے کہ اصول تاریخ میں سند کا لحاظ نہیں رکھا گیا. محدثین نے وہی سندیں، اگر آپ دیکھیں نا ابن سعد کی سندیں دیکھیں، حدیث میں آپ کو بخاری مسلم کے وہی راوی بھی نظر آئیں گے، بہت سے سنن میں نظر آئیں گے، مسند احمد میں، طبرانی میں، سارے نظر آئیں گے. وہی آپ کو تاریخ کی کتابوں میں نظر آئیں گے، تاریخ طبری وغیرہ میں آپ کو نظر آئیں گے. محدثین نے ایسا کوئی فرق نہیں کیا، اور اس پر ہم نے کافی سارا الحمدللہ مطالعہ کیا ہوا، اور ہمیں آج تک کسی نے نہیں بتایا
یقین کریں یہ کئی سال پہلے سے ہم نے سوال رکھا ہے کہ کوئی اصول تاریخ اگر ہیں کسی نے مرتب کیے ہیں تو دے دیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس پر بڑی تفصیلی بات ہو سکتی ہے، اگر آپ اس پہ بات چلائیں گے تو انشاءاللہ ہم آگے کریں گے. قرآن کریم نے بھی یہی بتایا ہے، کوئی فرق نہیں کیا ہے. اب کہتے ہیں، آپ نے کہا کہ احتیاط جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یقیناً بہت زیادہ احتیاط ہے، تو کیا صحابہ کرام کے حوالے سے احتیاط نہیں ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا بالکل ہے. عمر رضی اللہ عنہ. ابھی تو میں نے وہ مثالیں بھی پیش کرنی تھی، اور انشاءاللہ ہم ان کو اگلی مجلس میں لے جائیں گے اگر آج وقت نہ ہوا، کہ تاریخ کی روایتیں ہی لے کر روافظ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ پر طعن کیا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر طعن کیا، اور وہ روایتیں اسی تاریخ تبری میں، اسی ابن سعد میں اور اسی تاریخی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن مودودی صاحب نے ان کو بھی نقل نہیں کیا. کیوں نقل نہیں کیا؟ حالانکہ سندیں وہی ہیں، ہم سندیں بھی آپ کو دکھا دیں گے. وہی سندیں جو عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت کی ہیں، وہی سندیں عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر جلا دیا. ٹھیک ہے، اور اس طرح کی باتیں ہیں، روافظ ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے انہی روایات کی بنا پر. تو یہ غلط ہے، یہ نہیں صحیح بات ہے، اور اس پر ہم آگے اگر آپ چلیں گے تو انشاءاللہ بات کریں گے. باقی آپ نے کہا کہ محدثین کرام نے کوئی فرق کیا، تو یہ ایسی بات نہیں ہے، محدثین نے کوئی فرق نہیں کیا. اگر آپ تاریخ تبری کہیں گے تو آئندہ جب ہماری مجلس ہوگی ہم آپ کو سندیں دکھائیں گے، ابھی بھی ہم آپ کو پڑھ کے سنا سکتے ہیں. یہ تاریخ تبری میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، وہی روایت جو سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کو بزور بازو اور سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کو بزور تلوار ان کو بیعت کروانے والی روایتیں ہیں. تو امام صاحب کہتے ہیں حدثنی ابی عبداللہ ابن مصعب عن موسیٰ بن عقبہ عن ابی حبیبہ مولا زبیر، اور یہ سند ہے. اور آگے پھر آگے سند ہے وَمِمَّا كَتَبَ بِهِ إِلَيَّ السِّرِّيُّ عن شعیب عن سیف بن عمر قال حدثنا محمد بن عبداللہ بن سواد بن نویرہ. اور اسی طرح آگے ساری سندیں محدثین نے اسی لیے لکھی ہیں کہ ان کے نزدیک ہر خبر جو ہے اس کی تحقیق ایک ہی طریقہ تھا، اس کے راویوں کو ذکر کیا جائے، اس کی اتھینٹسٹی جو ہے نا اس طرح کو دیکھا جائے. جی میرے خیال ہے تو آخری ہم نے بات کرنی تھی نا، کون سی؟ ابھی ہم نے طے کیا. اچھا 35 تک چلا. میرے پاس فی اگر الحال ہاں اگر ٹائم آپ کی کے کمی پاس ہے میرے ٹائم، پاس جی، کوئی اس مسئلہ وجہ نہیں، سے. پھر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم آئندہ کے لیے کوئی وقت اگر آپ ابھی کہتے ہیں تو ابھی طے کر لیتے ہیں، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا غور فکر کر کے کل پرسوں ہم طے کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے مجھے دیکھ لیا اور میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا. ہم ٹھیک اپنی ہے، بات کو انشاءاللہ وقفے وقفے سے اگر اگلی بات طے نہیں ہوگی، مکمل نہیں ہوگی، اس سے آگے لے چلیں گے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنی باتیں جو اپنا معافی ضمیر اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے سامنے رکھیں اور لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ لوگ فیصلہ کر انشاءاللہ سکیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو اسی پر ہم اتفاق کریں ابھی. میرا خیال ہے ہاں کیونکہ ٹھیک ہے، میرے پاس ٹائم کافی، مطلب جینونلی ٹائم کی کمی ہے. کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. اور جی میں یقین کریں سوچوں گا بھی نہیں اس بارے میں کہ آپ نے کوئی معاذ اللہ کوئی راہ فرار اختیار، ایسا نہیں. اور میں نہیں، ہم آپ میری الحمدللہ پوسٹ پاڑ بھاگنے والے چکے نہیں ہیں ہیں. کہ میں پہلے اپنے ساتھیوں کو کہہ چکا ہوں کہ خبردار کسی بارے میں آپ نے کوئی نازیبا کمنٹس نہیں کہنے، بلکہ ہم کوشش یہ ہے کہ کوئی حق بات جو ہے نا کسی کو سمجھ آ جائے. بے شک. آپ کی آمین. کوشش یہ ہے، میری بھی ہے، تو پھر ہم کیوں مطلب طنز کر کے یا اس طرح کر کے. اور جو ساتھی جن کا آپ کہہ رہے تھے نا ان کو ان بلاک کریں، یقین کریں کہ اس کی وجہ یہی ہے. اگر سنجیدہ گفتگو کریں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، سارا سال کرتے رہیں، کوئی کیا مسئلہ ہے ہمیں. تو اس ٹھیک ہے، لیے ہم اس کو اٹھا رکھتے ہیں، انشاءاللہ کل یا پرسوں ہم طے کر لیں گے آپس میں، ان باکس بہت میں ہی بہتر. طے کر لیں گے اور ٹھیک ہے، بتا دیں جزاک گے اللہ. لوگوں کو آئندہ کا انشاءاللہ. ٹھیک ہے بہت نوازش، بہت شکریہ. جی، بہت شکریہ، بہت اللہ حافظ. شکریہ جی. چلیں جی احباب، ہم اسی پہ اپنی میٹنگ کو اینڈ کر رہے ہیں. ابھی ہماری میٹنگ ختم ہو جائے گی اور لائیو ہماری ٹرانسمیشن بھی ختم ہو جائے گی. انشاءاللہ پھر آئندہ ملیں گے جب ہمارا وقت طے ہوگا. انشاءاللہ آپ لوگ بھی استفادہ کریں گے، دونوں طرف کی بات سنیں گے اور پھر فیصلہ خود کریں گے کہ کس کی بات وزنی ہے اور کس کو قبول کرنا چاہیے. اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں اور اسی پر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حق کی سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.